السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہیں برداشت کرنا سیکھیے۔ یہ آج کل جو حالات ہے، آج کے حالات کے حساب سے ایک اہم موضوع ہے جس کے اوپر اگر غور کریں گے، فکر کریں گے تو ہمارے زندگیوں میں جو معاملات ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے، آسانی ہوگی۔ جتنے بھی آج رشتہ داروں کے ساتھ یا پھر گھر میں آپس میں بھائی بہن، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ، میاں بیوی کے رشتے جو بھی ہوتے ہیں یا پڑوسیوں کے ساتھ جو بھی ہوتے ہیں، یا سفر کرتے ہوئے ساتھی جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ، بہرحال ہر انسان کا ایک دوسرے انسان کے ساتھ جو بھی معاملات، جو بھی تعلقات ہوتے ہیں، ان میں سے اگر وہ تعلقات ہمارے اچھے رہیں، لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد نہ ہو، تو اس کے لیے ایک اہم چیز ضروری ہے، وہ ہے کہ انسان کے اندر برداشت ہو۔ انسان کے اندر برداشت کرنے کا طریقہ آ جائے، تب جا کے وہ اپنی زندگی میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے لیے اگر برداشت کرنا وہ سیکھ لیا تو پھر وہ اپنی زندگی کے کئی مسائل کو حل کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کے کئی ہونے والے نقصانات سے خود بچ سکتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بچا بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ ایک اہم عنوان جو کہ برداشت کرنا سیکھے، وہ کیسا سیکھیں گے، ہمارے اندر برداشت کیسے لائیں گے، یہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور یہ جو معاملات ہے آپس میں، یہ تمام چیزیں کیا ہے، کیسے ہو رہا ہے، انشاءاللہ جو کچھ بھی میرے علم میں تھا میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی آج انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا۔ تو بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کریں، آمین یا رب العالمین۔ تو بہرحال انسانوں میں، یعنی بالعموم ہمارے معاشرے میں، یہ جو برداشت کرنا اور صبر کرنا جو ہے وہ بالکل ختم ہوتے نظر آتا ہے۔ پہلے یعنی ایک 10 سال 15 سال 20 سال پہلے کے جو لوگ تھے، ان کے اندر جس طریقے کا برداشت اور صبر ہوتا تھا، آج کے لوگوں میں وہ برداشت و صبر نہیں نظر آتا، چاہے کسی بھی معاملے میں، مرد ہو یا عورت ہو، گھریلو معاملات میں بھی اور گھر کے باہر کے معاملات میں بھی۔ جو پہلے لوگوں میں برداشت اور صبر ہوتا تھا، آج دن بدن پھر حالات اتنے بگڑ رہے، آنے والی جو نسل ہے، چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں، ان کے اندر تو بالکل ہی برداشت کرنے کا مادہ، جو طاقت ہوتی ہے برداشت کرنے کا جو طریقہ آتا ہے، وہ بالکل نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے، ہم لوگ سختی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں کرتے ہیں برداشت نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو بہرحال کوئی بھی افراد کی سطح پر ہو یا پھر خاندان کی سطح پر ہو، ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے آج نظر نہیں آ رہا ہے۔ اصل میں برداشت اور تحمل، اس کا مطلب ہوتا ہے جلد بازی نہ کرنا اور نرمی برتنا، یہ ہے برداشت۔ برداشت کرتے کہتے کس کو ہے، جلد بازی نہیں کرنا، کسی بھی کام میں جلد بازی نہ ہو، اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہر اس معاملے میں نرمی برتنا، یہ ہے برداشت۔ تو بہرحال اللہ کا ایک صفتی نام، یعنی اللہ کے کئی نام ہیں، جیسے کہ ہم سنتے ہیں رحمان، رحیم، کریم، ٹھیک ہے نا، سمیع، اس طرح جتنے بھی اللہ کے نام ہیں ان میں سے اللہ کا ایک صفتی نام ہے حلیم۔
تھوڑا غور سے سننا اس مسئلے کو. حلیم کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے جو صبر، علم، حکمت کے ساتھ معاملات کو سنبھالے، وہ جو سزا دینے میں جلد بازی نہ کرے، کسی فیصلے میں جلد بازی نہ کرے، یہ ہے حلیم. یعنی اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. اللہ کی صفت کیسی ہے یہ کہ دیکھیے ہم بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جلد بازی نہیں کرتا ہمیں سزا دینے میں، ورنہ اگر ایک غلطی کرے، ایک گناہ کرے، فوراً اگر اللہ تعالیٰ سزا دے تو پھر ہمارے لیے یہ زندگی جینا حرام ہو جاتا ہے، مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے. تو بہرحال حلیم وہ ہوتا ہے جو سزا دینے میں جلد بازی نہ کرے اور کسی بھی فیصلے میں جلد بازی نہ کرے. حلیم وہ ہوتا ہے جو صبر کے ساتھ، علم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ معاملات کو سنبھالنے والا. ہمارے بے شمار غلطیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں برداشت کر رہا ہے، یہ ہے حلیم. حلیم برداشت کرنے والا، یہ بھی اس کا ایک نام ہے. تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ حلم کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ پکڑ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے؟ حلم کا معاملہ یعنی برداشت کرنے کا معاملہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چلو چھوڑو، غلطی ہو گئی میرے بندے سے، گناہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑنے کی طاقت نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ صبر کا معاملہ اور حلم کا معاملہ کرتا ہے. جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے 950 سال تک مہلت دیا. گناہ کرتے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنے دن ان کو مہلت دیا. دیکھیے حلم کا معاملہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے، ان کو 950 سال تک مہلت دیا. اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے. غلط کاموں پر اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں، ایسا نہیں سمجھنا. دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو موقع دے رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ بالکل نہیں پکڑے گا، نہیں پوچھے گا. نہیں، ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ ضرور، اللہ چاہے تو دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہے. اگر دنیا میں سزا نہ ملے تو آخرت میں تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. تو بہرحال حلم کا مطلب، اللہ تعالیٰ کا صفتی نام حلیم کا مطلب کیا ہوا؟ صبر یعنی برداشت کرنے والا. ٹھیک ہے نا، کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہ کرنے والا. تو اب ہم اللہ تعالیٰ کی یہی صفتی نام کو قرآن میں ایسے تو کئی جگہ پر آیا، لیکن ایک 2-3 آیات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، بڑی اہم ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کیسے ہم لوگوں کو برداشت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیسی صفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں سے کیسی محبت کرتا ہے. ایک 3 آیتوں کا مختصر ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 12، سورہ نساء آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علیم حلیم. وہاں پر آخری حصہ اس آیت کا علیم حلیم، یعنی علیم کا مطلب جاننے والا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ہم کبھی بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ایسی کئی آیتیں آتی ہیں جہاں پر آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفتی نام آتے ہیں. تو علیم، یہ سورہ نساء آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آخری حصہ ہے یہ آیت کا علیم حلیم. کا مطلب کیا ہوا؟ علیم جاننے والا، حلیم برداشت کرنے والا. یہ 2 اللہ تعالیٰ کی صفت نام. علیم بھی اللہ کا نام ہے. علیم کا مطلب علم رکھنے والا، جاننے والا، سب کچھ جانتا ہے اللہ تعالیٰ. حلیم کا مطلب یہ ہوا کہ وہ برداشت کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام معاملات کو جانتا ہے، جانتے ہوئے بھی وہ برداشت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہم کل کیا گناہ کریں گے، پرسوں کیا گناہ کریں گے، اب کیا گناہ کرے، اب کیا غلطی کرے، رات کو کیا کرے، دن کو کیا کرے، سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے علیم، جانتے ہوئے بھی حلیم ہے وہ، کیونکہ وہ برداشت کرتا ہے. لیکن اگر انسان کا معاملہ دیکھیں، اگر ہمارے گھر میں کوئی غلط کام کر رہا ہے، ہم کو معلوم ہے وہ غلطی کرے گا، آج رات کو معلوم ہے، کیا ہم برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ برداشت کرنے والا ہے. دوسری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 225، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، وہ کیا ہے؟ غفور حلیم. غفور کس کو بولتے ہیں؟ بخشنے والا، بہت بخشنے والا غفور ہے. اللہ تعالیٰ کا صفتی نام ہے غفور، بہت زیادہ بخشنے والا. اور حلیم یعنی برداشت کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور برداشت کرنے والا بھی ہے. کا مطلب یہ ہے اگر بندہ ایک مرتبہ توبہ کیا، اللہ تعالیٰ بخش دیا، معاف کر دیا، پھر بندہ گناہ کر لیا،
اللہ تعالیٰ جانتا ہے گناہ کر لیا، پھر بندہ توبہ کیا، اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیا، پھر بندہ گناہ کرتا ہے کسی نفسانی خواہشات میں آ کے، شیطانی وسوسے میں آ کے، پھر غلط کرا، پھر گناہ کرا، اللہ تعالیٰ سے تم 100 مرتبہ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ بخشنے والا ہے، جاننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بندوں سے محبت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 263 اگر نکال کر دیکھیں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک صفتی نام ہے غنی حلیم۔ غنی کس کو بولتے ہیں؟ غنی جو کسی کا محتاج نہ ہو، بے نیاز ہو۔ غنی یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ دنیا میں یہ صفت کسی اور کے لیے ہم نہیں لگا سکتے، ہر ایک کو کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے، ہر ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، لیکن صرف اللہ ایک واحد، اللہ کی ذات ایسی ہے جو غنی ہے، کسی کی محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ انسان کی، نہ انسان کی عبادت کی، نہ فرشتوں کی، نہ کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے اسے، نہ نوکر چاکر کی ضرورت ہے، نہ بھوک کی، نہ پیاس کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غنی حلیم، وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے اور وہ برداشت کرنے والا بھی ہے۔ کا مطلب یہ ہے، انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچنا آپ، اگر ہم کسی کی کوئی غلطی کو برداشت بھی کرتے ہیں، مثال کے طور پر بیوی کی کوئی غلطی کو اگر شوہر برداشت کرتا ہے، یا شوہر کی کوئی غلطی کو بیوی برداشت کرتی ہے، اس لیے کہ چلو چھوڑو بھائی، اس سے ہمارے کو کام ہے نا۔ ایک دوست دوسرے دوست کو، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو اگر برداشت کرتا ہے تو کس لیے؟ ٹھیک ہے، آج اگر ان کی غلطی کو پکڑیں گے تو کل کے دن پھر وہ ہمارا کام نہیں کرتے، کل کے دن پھر وہ ہماری مدد نہیں کرتے، چلو چھوڑو ان کی غلطی کو، اس لیے ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ برداشت کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت ہے۔ تو بہرحال برداشت کیا چیز ہے؟ دیکھیے، ایک کمزور انسان اپنے سے زیادہ طاقتور باعزت شخص کو اگر برداشت کر رہا ہے تو وہ برداشت نہیں ہوتی، وہ تو مجبوری ہے کہ نہیں؟ اگر تمہارے سے زیادہ طاقت والا تمہارے اوپر کچھ بول رہا، تمہارے اوپر ظلم کر رہا، تو تم کیا کر لیے؟ برداشت کر لیے۔ کیوں کر لیے؟ مجبوری ہے، جواب نہیں دے سکتے، پلٹا کے بدلہ نہیں لے سکتے، طاقت نہیں ہے تمہارے پاس، تم کیا کریے؟ مجبوری ہے۔ مجبوری الگ چیز ہے، لیکن آپ بڑے ہو، آپ کے پاس بدلہ لینے کی طاقت بھی ہے، آپ کے پاس پاور بھی ہے، اس کے باوجود بھی آپ کسی کی غلطی کو معاف کرے، یہ ہے برداشت کرنا۔ آپ کسی کو معاف کریں، آپ بدلہ نہ لیں، یہ ہے اصل میں برداشت کرنا۔ تو یاد رکھو اس چیز کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی صبر کر لیتا ہے، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے حور عین کو منتخب کرنے کا کیا ہے؟ اس کو اجازت دیتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یہ صبر کرنے اور برداشت کرنے کا فائدہ ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہم آپس میں ایک دوسرے کو، یعنی ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو برداشت نہیں کرتا، ساس بہو کو برداشت نہیں کرتی، بہو ساس کو برداشت نہیں کرتی، ننند کیا ہے بھابھی کو برداشت نہیں کرتی، بھابھی ننند کو برداشت نہیں کرتی، دیورانی جٹھانی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوست دوسرے دوست کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو برداشت نہیں کرتا ہے، ایک کاروبار کرنے والا بازو میں اس کا جس کا کاروبار ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، کسی کی ایک بات کو برداشت نہیں کر سکتے، کسی کی طرف سے آنے والی ایک چھوٹی سی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، دونوں مل کے جا رہے ہیں تو ساتھ میں سفر کرنے والے ایک انسان کو ہم برداشت نہیں کرتے، کالج میں ایک دوسرے فرینڈز کو برداشت نہیں کر سکتے، اسکول میں ایک دوسرے کو کہیں پر بھی ہمارے پاس برداشت کرنا بالکل ختم ہوتے نظر آ رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو حالانکہ بڑا کرتے، لڑائی کرتے، جھگڑا کرتے، لیکن برداشت کرنا یہ آج انسان بھولتے چلے جا رہا ہے۔ تو یاد رکھو، اسی لیے تو کیا ہے، لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، پراپرٹی کا مسئلہ ہے،
تو بھی ہم برداشت نہیں کرتے، قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سگے ماں باپ کو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، آج سگے ماں باپ کو اولاد برداشت نہیں کر سک رہے، اور کہیں پر ایسا ہے ماں باپ بھی اپنی اولاد کو برداشت نہیں کر سک رہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، جادو جنات بول کے یہ تمام مسائل میں بھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے ہم لوگ، بلکہ اس کے تعلق سے میں انشاءاللہ آئندہ اور بھی کچھ مثالیں دوں گا۔ اور اسی طرح کیا ہے، آج تو برداشت کرنا بھول کے بدلہ لینے کا جذبہ زیادہ آ رہا ہمارے پاس۔ برداشت جہاں ختم ہو جاتا وہاں بدلہ لینے کی عادت ہے، جہاں بدلہ لینے کی سوچ رہتی ہے وہاں پر برداشت نہیں رہتا۔ پھر یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، برداشت اور بدلہ لینے کا جذبہ ہے، نہ انہوں میرے اوپر جادو کرے میں ان کے اوپر جادو کر کے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ آج مسئلہ چل رہا ہے۔ حالانکہ وہ جھوٹی باتیں، سنی سنائی باتیں، اس کی باتیں سن کے نہیں، ہماری ساس میرے اوپر جادو کرائی کرتی، اب میں اس کے اوپر جادو کرتی، بدلہ لینا ہے میرے، بلکہ ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر آج ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہے۔ میں بیمار ہوا، میرے گھر میں بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا، بات کرنے کے لیے نہیں آیا، اب میں بدلہ لوں گا، اس کے گھر میں کون بیمار ہوتا جب میں بھی نہیں جاؤں گا، بدلہ لینا ہے۔ اس نے مجھے سلام نہیں کیا، میں کیوں سلام کروں، میں بھی بدلہ لوں گا۔ اس نے میری بے عزتی کی، پرسوں فلاں جگہ اس نے فلاں آدمی نے کہا تھا، اب میں بھی اس کو بے عزت کر کے چھوڑوں گا، میں بھی اس کی عزت اچھالوں گا۔ اس طرح کیا ہے، آج بدلہ لینے کی کوشش میں ہم لوگ، لیکن برداشت کرنے کی آج ہمارے پاس کیا ہے، کوشش نہیں ہو رہی، بلکہ مدد کرنا تو دور کی بات، جہاں بدلہ لینے کی کوشش ہوتی ہے وہاں مدد کون کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یاد رکھو، تھوڑی ایک دو چار آیتیں آپ لوگوں کے سامنے سناؤں گا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 159، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہے، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، سو آپ ان سے درگزر کرے اور ان کے لیے استغفار کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی رحمت کے باعث آپ نرم دل ہیں، آپ نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت دل والے ہوتے، آپ اگر بد زبان ہوتے، یہ جو صحابہ آپ کے پاس بیٹھے یہ آپ کے پاس نہیں بیٹھتے بلکہ آپ سے دور بھاگتے، تو آپ کیا کرو، آپ صبر کرو، برداشت کرو، اگر ان کی کوئی غلطی ہے تو انہیں معاف کر دو، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر حکم دے رہے۔ پھر اسی طرح سورہ فصلت آیت نمبر 34، دیکھیے قرآن کیسی تعلیم دے رہا ہے ہم لوگوں کو، برداشت کرنے کا فائدہ کیا ہے، بدلہ نہ لینے کا فائدہ کیا ہے، ان آیتوں پہ غور کرو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ ترجمہ دیکھو کتنا بہترین ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت کے اندر، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفاع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ یعنی اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو کیا کرو، نیکی کے ساتھ دفاع کرو، برائی کو بھلائی سے دفاع کرو۔ مطلب اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرنا چاہے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ ہم کیا بولتے، نہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، نہیں نہیں نہیں، قرآن کہتا ہے ایسا نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں۔ اگر تمہیں کوئی گالی دیتا ہے تو تم پھول دو اس کے لیے، اس کو انعام دو، اس کو تحفہ دو، کیونکہ تم اگر برائی کو بھلائی سے دفاع کرو تو کیا ہوگا اس کا فائدہ، آج جو تمہارا دشمن ہے وہ کل تمہارا دلی دوست بن کے آئے گا۔ آج تمہارا دشمن جو تم سے بدلہ لینا چاہ رہا، تمہاری بے عزتی کرنا چاہ رہا، تمہارے سے دشمنی کر رہا، تم کو سلام نہیں کر رہا، تم اس کے ساتھ اگر سلام کرو، نیکی کرو، اس کی مدد کرو، اس کے خیر خواہ بن جاؤ، وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھتے ہیں تو یہی معاملات ہم کو نظر آتے ہیں۔ کتنے ایسے دشمن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کو تیار ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ فارمولہ اپنائیں گے تو آج بھی ہمارے دشمن ہمارے رشتہ داروں میں ہو یا ہمارے پڑوسیوں میں ہو، جو بھی ہو، آج کا ہمارا دشمن کل ہمارا دوست بن سکتا ہے اگر ہم اس ایک فارمولے کو اپنائیں گے اپنی زندگی میں۔ اس کے بعد
اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ایک اور آیت نکال کر دیکھیں گے، جیسا کہ سورہ انفال ہے، آیت نمبر 46 ہے، 46۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، صبر و سحار رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اختلاف مت کرو، لڑائیاں جھگڑے مت کرو، صبر کرو، چاہے وہ رشتہ دار کا معاملہ ہو، چاہے آپ کا گھریلو مسئلہ ہو، میاں بیوی کا مسئلہ ہو، ساس بہو کا مسئلہ ہو، کسی بھی مسئلے میں اختلاف مت کرو، لڑائی کو جھگڑے کو بڑھاؤ مت، صبر کر لو۔ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے والا صبر نہیں کر رہا، آپ صبر کر لو، تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ساتھ دیتا ہے، صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں جو چیز صبر سے حاصل ہوتی ہے وہ جذبات میں حاصل نہیں ہوتی، وہ بے صبری میں حاصل نہیں ہوتی، اور جتنے معاملات بگڑتے ہیں، جتنے لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، وہ سب بے صبری کا نتیجہ ہوتا ہے، اکثر بے صبری کا نتیجہ ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت میں صبر کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم لوگ دیکھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ 39 ہے، آیت نمبر 10 ہے، یعنی سورہ زمر آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِي قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب۔ کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی صبر کی تلقین کر رہا ہے، اے میرے بندو کیا کرو، تم نیکی کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور پھر نیکی کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا۔ تم کسی بھی معاملے میں اس دنیا میں صبر کرتے ہو، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں دے گا، صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا جنت کی شکل میں۔ تو صبر کرنا ہے، ہمیں برداشت کرنا ہے، جذبات میں نہیں آنا، جھگڑے نہیں کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں گے نا، طبرانی کی روایت ہے، بڑی بہترین بات، اس کو اپنی زندگی میں اپنا کے دیکھیے میری بہنیں اور میرے بھائیوں، غور سے سننا، یہ کتنی اہم بات اور کتنا بہترین طریقہ ہمارے صحابہ کا کیا ہوا کہ صحابہ جب کبھی بھی اپنی ملاقاتوں سے الوداع ہوتے تو ایک دوسرے کو سورۃ العصر پڑھتے، پھر سلام کر کے جدا ہوتے، سورۃ العصر پڑھ کے سناتے، پھر سلام کر کے جدا ہوتے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی صبح کو ملاقات کرے دوسرے صحابی سے، کبھی راستے پہ ملاقات ہو گئی، کسی کام سے ملاقات ہو گئی، بازار میں ملے، نماز میں ملے، جہاں کہیں بھی ملاقات ہوئی، تھوڑی دیر ملے، بات کرے، اب جدا ہو رہے، جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو سورۃ العصر تلاوت کر کے، کیونکہ وہ عربی زبان جانتے تھے، ان کو الگ سے ترجمہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، تو آج ہم لوگوں کو یہ سورۃ العصر پڑھ کے اگر ہم بھی یہ طریقہ صحابہ کا اگر اپنائیں گے، ترجمہ سنائیں گے، والعصر، کتنی بہترین نصیحتیں ہیں اس سورت کے اندر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سب کے سب نقصان میں، خسارے میں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جو نیک کام کرے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرے اور صبر کی وصیت کرے۔ اگر ہم بھی اپنی ملاقاتوں میں ایک دوسرے کو یہ یاد دلاتے، دیکھو نقصان سے اگر بچنا ہے تو یہ 4 کام کرنا ہے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو یہ حکم دیا، اس کے اندر کیا ہے، ایمان لاتے ہوئے، نیک عمل کرتے ہوئے، حق بات بولتے ہوئے صبر کرنا ہے۔ یعنی صحابہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے تھے اس سورت کو تلاوت کر کے ایک حساب سے۔ اگر ہماری ملاقاتیں بھی ایسی ہوتی تو سوچئے ہماری ملاقاتوں میں دنیا 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 کی کتنی باتیں ہوتی ہیں، پیسے کی بات، فنکشنوں کی بات، زیورات کی بات، بچوں کی بات، تعلیم کی بات، ڈگریوں کی بات، کیا کیا کپڑوں کی بات،
ہم یہ خریدے، وہاں گئے، یہ کرے وہ کرے، اتنا جمائے، اتنا کھائے، یہ پکائے، یہ سب چیزیں ہوتی ہے۔ اگر وہ سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر یہ ایک سورت کی تلاوت بھی ہوتی، دیکھیے اپن اتنی دیر بات تو کر لی ہے نا، ابھی ہم جدا ہو رہے، ٹھیک ہے، جانے سے پہلے میری ایک بات سن لو۔ یہ ہمارے اندر اگر یہ تبدیلی آئے نا، آپ سوچئے اس کی کتنے اہم فائدے ہوتے، کتنے بہترین نتائج نکلتے۔ آج کو ہی اس کو اپنی زندگی میں کیا ہے لانے کی کوشش کرو، اس کو اپناؤ۔ جب بھی جدا ہوتے ہمیشہ آپ کے ساتھ والوں کے ساتھ، آپ کے سہیلیاں، آپ کے فرینڈز کے ساتھ، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ جانے سے پہلے، جیسا کہ ہم بولتے ہیں نا، تھوڑا دیکھ کے جاؤ، سمجھ کے جاؤ، ہلو جاؤ، آرام سے جاؤ، جا کے فون کرو، اتنے سارے باتیں بولتے ہیں نا، اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک سورت کی بھی نصیحت کر دیتے، صبر کرو، حق بات بولو، نیک اعمال کرو، ایمان پہ قائم رہو، ورنہ نقصان سے نہیں بچ سکتے۔ کتنا فائدہ ہوتا ہمارا۔ تو یاد رکھو یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، ہر کام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر کام کو میانہ روی، ٹھہراؤ، آہستہ اور غور و فکر سے کرو۔ ہر کام کو آہستہ کرو، غور و فکر سے کرو، جلد بازی میں مت کرو، جذبات میں مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے غصے میں مت کرو، بغیر سوچے سمجھے مت کرو، ہر کام کو سوچ سمجھ کے کرو۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اب کچھ مثالیں میں دیتا ہوں جذبات میں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جذباتی نہیں تھے، بد زبان نہیں تھے، نرم دل تھے، تو اس کا فائدہ کیسا ہوا؟ دیکھیے، ایک مرتبہ زماد ازدی ایک شخص ہے جو اس زمانے کا ایک حکیم تھا، مطلب ڈاکٹر تھا اس زمانے کا، ٹھیک ہے، دوائیاں وغیرہ دیتا تھا، علاج کرتا تھا۔ زماد ازدی مکہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے۔ اب مکے کے مشرک ہمیشہ روکنے کی کوشش کرتے تھے، پلاننگ میں لگے ہوئے تھے، جو بھی نیا آدمی آتا اس کو پکڑتے، پہلے ہی بول دیتے۔ یہ زماد ازدی کو بھی پکڑے، پہلے ہی بول دیے، دیکھو ایک شخص ہے جو ہمارے پاس کیا ہے، وہ نبی بن گیا بلکہ اس طرح دعویٰ کر رہا، اصل میں اس کے پاس کیا ہے، اس کو جن پکڑ لیا، اس کو ایک جن پکڑ لیا، اس کو جادو ہو گیا، نعوذ باللہ وہ پاگل ہو گیا، اس طرح کی باتیں بول کے اس کے قریب نہیں جانا، اس کے اندر پاگل پن ہے، اس کو کیا ہے، جن پکڑ لیا۔ اب وہ جو زماد ازدی اس زمانے میں جو حکیم تھا، اس نے کہا کہ اچھا اگر جن پکڑ لیا، اگر بیمار ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو حکیم ہوں، ایسے تو کئی لوگوں کا میں علاج کر چکا ہوں، میں دیکھتا ہوں کیسی بیماری ہے، میں جا کے دیکھتا ہوں۔ اب یہ مکے کے مشرک روکے، لیکن اس نے سوچا کہ نہیں میں جا کر دیکھتا ہوں کیسا کیا کہتا ہے۔ اب جیسے ہی گیا زماد ازدی، تھوڑی دیر کے لیے سوچنا اس واقعے کے اوپر، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے زماد ازدی، اور آنے کے بعد کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا کہ آپ کو کچھ پاگل پن ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ کو کچھ بیماری ہے، میں نے سنا کہ آپ کو جنات کا اثر ہوا ہے، میں آپ کا علاج کروں؟ کیا میں آپ کا علاج کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے ہیں، پھر کہتے ہیں جو خطبہ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، یہی خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، پورا خطبہ پڑھنا تھا۔ زماد ازدی کو بات سمجھ میں آ گئی، یہ جنات والی کہانی نہیں ہے، یہ پاگل پن نہیں ہے۔ فوراً جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مکمل کیا اور اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ آگے بڑھائیے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ کیا سمجھ میں آئی بات؟ کیا سمجھ میں آئی اس واقعے سے؟ آپ جو بھی حدیث سنتے، جو بھی قرآن کی آیت سنتے نا، سننا الگ چیز ہے، اس کو سمجھنا الگ چیز ہے۔ دیکھیے اب اس واقعے کو اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے اوپر ایک مثال کے طور پر اگر لے لیں، آپ کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اسکول میں بیٹھے، آپ فنکشن ہال میں بیٹھے، یا آپ گھر کے 4 آدمیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کبھی آپ کیا ہے شادی میں چلے گئے، 4-5 لوگوں کے ساتھ، 10 لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی فنکشن ہال میں اگر آپ کے پاس کوئی آئے اور آپ کا نام لے کر بولے، اجی باجی تم پاگل ہو گئے، کہتے نا میں علاج کراتا ہوں، چلو بولے، تو خاموش بیٹھتے، لڑائی کرتے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، وہ آیا بول رہا کہ اے محمد میں تمہارا علاج کروں گا، آپ کو کچھ پاگل پن ہے، نعوذ باللہ، آپ کو جنات کا اثر ہوا، میں یہ سنا، میں علاج کرتا ہوں، آؤ بول رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ہم ہوئے تو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں ہم بولتے نہیں، کچھ کر کے دکھاتے ہیں نا،
بولتے نہیں، باتوں سے کام نہیں چلتا آج کل تو، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کرے؟ صبر کرے، برداشت کرے اس کے باتوں کا، اور اس کا بہترین جواب دیے، خطبہ دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی تعریف بیان کرے. اس کو سمجھ میں آ گیا یہ حق ہے، وہ اسلام قبول کر لیا. آج یہ ہمارے اندر یہ برداشت والا معاملہ ہی نہیں رہا. اچھا، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو گئے، کئی مرتبہ ہم سنے واقعہ. مکہ میں ظلم و ستم ہوتا رہا، تکلیفیں برداشت کرے. طائف کی طرف گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر کیا ہے لوگوں کو دعوت دیں، لیکن اس نیت سے گئے تھے، لیکن وہاں کے لوگ تو الٹا ہی کرے، پھر کیا ہے اور بھی زیادہ ظلم کرے، مارے، ہاں پیٹے، لکڑیوں سے مارے، گالیاں دیے، مذاق اڑائے، بہت زیادہ ظلم کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے باہر کر دیے. اس وقت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے نا، اتر کے کیا بولے؟ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں گے، پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، یہ 2 پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا کے جتنے لوگ اب آپ کو تکلیف دیے ان کو پیس کے رکھ دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نہیں 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 نہیں، میں یہ حکم نہیں دیتا کہ ان کو پیس کے رکھ دے، ان کو کچل دے. میں تو امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلوں سے لوگ کلمہ پڑھنے والے ضرور نکلیں گے. میں بد دعا نہیں دوں گا ان کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے لکڑیوں سے مارا، جتنے جوتوں سے مارا، جس نے گالیاں دی، جس نے مذاق اڑایا، جو لوگ کیا ہے بدماش قسم کے نوجوانوں ان کے پیچھے لگا دیے، خون لہو لہان کر دیے، ایسے لوگوں کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں دیے، بلکہ برداشت کرے. مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے یہ لوگ مجھے تکلیف دیے ہوں گے، لیکن ان کے آنے والی نسلوں سے کلمہ پڑھنے والے نکلیں گے. ہوا بھی ایسا الحمدللہ. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں برداشت کرنا سکھاتی ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح لبید بن عاصم کون تھا؟ یہ وہ یہودی تھا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس یہودی نے جادو کیا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 2 سورتیں نازل کیا. اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ فلاں یہودی تمہارے اوپر کیا ہے؟ جادو کیا. تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ فلاں یہودی نے آپ پر جادو کیا، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کے سامنے جا کے تذکرہ تک نہیں کیا. نسائی کی روایت، یعنی پوچھے بھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ فلاں یہودی نے جادو کیا، اللہ تعالیٰ بتا دیا، یقین بھی تھا، گارنٹی بھی تھی. نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ لیے، نہ اس کو غصہ کرے، نہ اس کو سزا دیے، بلکہ اس کو کبھی پوچھے بھی نہیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. آج کیسا ہوتا؟ جادو کا معاملہ آیا تو جادو ہوا کتے کون کی بول دیتے انہوں، ذرا کچھ تو بھی ہوا تو جادو، ذرا کچھ تو بھی ہوا تو جادو، ذرا کچھ بھی بخار آیا تو جادو، کھانا نہیں جا رہا تو جادو، ڈر ہو رہا تو جادو، نیند نہیں آ رہی تو جادو، بچہ رو رہا تو جادو، آنکھوں میں تکلیف ہے تو جادو، گھٹنے میں تکلیف ہے تو جادو، ایگزام میں فیل ہو رہے تو جادو، شادی کا رشتہ نہیں آیا تو جادو، ویزا نہیں آ رہا تو جادو، کوشش کرنے کے باوجود بھی نوکری نہیں مل رہی تو جادو. ہر چیز کو جادو، ہر چیز کو جادو، ہر چیز کو جادو. اب وہ آتے بازو میں سے کوئی تو بھی آ کے ذرا پوچھنا تھا، فلاں مولانا سے معلوم کرنا تھا جادو ہوا ہوں گا، ذرا انہوں بولتے چنو ہاں جادو ہو گیا کتے. اب یہ کتے دل میں رکھ لے کہ ان سے پوچھے، انہوں بھی بول دیا اماں میرے کو بھی ایسا لگ رہا تمہارے کو جادو ہوا، تمہارے کو جادو ہوئے جیسا لگ رہا میرے کو، بولے تو 100% یقین میرے کو جادو ہو گیا. اب اس سے نہیں نکلتے. پھر یہ دماغی بیماری ہے. 95% لوگوں کو آج جتنے بھی جادو بول رہے، جادو بول کے چیخ رہے، چلا رہے، جو کچھ بھی حرکتیں کر رہے، یہ سب 95، میں تو سمجھتا ہوں 99% تو ان کے اوپر جادو نہیں ہے، جادو نہیں ہے، یہ سب دماغی بیماریاں ہیں. وہ یوٹیوب میں دیکھ دیکھ کے یہ جادو کے اثرات ہے، یہ ایسا ہوئے تو جادو ہوتا، یہ خواب میں یہ دکھے تو جادو ہوتا، جادوگر ایسا رہتا، جادو کرے تو ایسا رہتا، یہ وہ پورے یوٹیوب میں بھرے ہوئے چیزاں. اب وہ پورا دیکھ دیکھ کے دماغ میں بٹھا لیتے، آس پاس ماحول میں جو ہوتا وہ بھی دیکھ لیتے، انہوں کیسا چلا رہے، انہوں کیسا پکار رہے، انہوں یہ ہو رہا. ارے اتنی کیا ہے، یہ جادو میں اتنا زیادہ پڑے ہوئے ہیں لوگ. اب ایسے ہی نادان لوگوں کو لوٹنے کے لیے، لوٹنے والے بھی مست کیا ہے، اپنی دکان کھول کے ہزاروں نہیں بلکہ آج لاکھوں میں لوٹ رہے. بلکہ یہ لوٹنے والوں کی تو اب میں کیا کہوں، ایسے حالات کہ اگر کوئی لڑکی، اگر کوئی لڑکا کسی کے ساتھ بھاگ جاتا ہے یا کسی کو شادی کر لے تو بول کے ستاتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے،
انہوں کیا بولتے ہیں، ان کی بچی کے اخلاق، ان کے بچے کے اخلاق بگڑے، ان کی تربیت میں کیا ہے کھوٹ ہے، یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے. اماں ہماری بچی کے بارے میں ہم ایسا سوچتے نہیں، ہماری بچی کو کون کی کرائے، کون کی کر دیے، انہیں بھاگ گئے تو بھی کر دیے، انہیں یہ کیا کرے تو بھی کر دیے، کیا کرے، جادو کرائے جادو کرائے جادو کرائے. اب یہ بولنے والا بھی پکا بولتا ہے، اس کو بلا آتے. دیکھو قریبی ایک مسئلہ اسے ہی معلوم ہے مجھے 2-3 مہینے پہلے کا، انٹر پڑھنے والا، شاید انٹر یا ڈگری پڑھنے والا بچہ، اس کی 2 بچے والی مامی، اس کے ساتھ اس کا افیئر، اس کو بلا کے لے کے آئے تو انہیں دیکھ کے ہاں تمہارے اوپر کیا ہے، تمہارے بچے کے اوپر جادو ہے، اس لیے انہیں اس کے پیچھے بھاگ رہا بول کے بول رہا. یہ کیا ہے، یہ تماشا مذاق بنا کے رکھ دیے. یہ لیٹنا، یہ چیخنا، یہ چلانا، یہ تمام چیزیں جو آج جادو کے نام پہ ہم دیکھ رہے، یہ سب چیزیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے؟ کیا ہمارے صحابیات ایسا چلاتی تھی، ایسا چیختی تھی؟ یہ جادو کا طریقہ تھا؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب دماغی بیماری. ہاں جادو کا انکار نہیں ہے میرے پاس، میں انکار نہیں کرتا، لیکن جادو آج ہمارے ماحول میں جو جادو سمجھا جا رہا وہ جادو نہیں ہوتا. ان کے دماغ، اگر اللہ کے فضل سے الحمدللہ کئی ایسے لوگ ہیں میرے پاس، جتنے لوگ آئے الحمدللہ آج تک، کئی لوگوں کو میں نے جب جادو کے بارے میں سمجھایا، جادو ہوتا کیا ہے اور آپ کے اوپر جو چیزیں ہو رہی ہے وہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں میں جب ان لوگوں کو سمجھایا، یا جتنے بھی کیا ہے نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں ان کو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پھر اسی طرح وسوسوں کے شکار ہو جاتے ہیں. اصل میں جادو آئے تو بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ ارے سب سے بڑا پاور، سب سے بڑی طاقت اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے نا بھائی. اس کے ہوتے ہوئے پھر کون سے جادو، کون سے جنات، کون سے جادو کا اثر آپ کے اوپر ہوتا؟ بولیے. اس طرح بہرحال جو بھی میں موٹیویٹ کرنا تھا کئی لوگوں کو الحمدللہ میں نے موٹیویٹ کیا، تو کئی لوگ اللہ کے فضل سے، کئی لوگ جن کو تھا شک کہ ہمارے اوپر جادو ہوا، الحمدللہ ٹھیک ہو گئے، الحمدللہ ٹھیک ہو گئے. یہ باتیں نہیں بولنے کی وجہ سے ہمارے پاس پورا معاشرہ وہ پڑا ہوا ہے، ذرا کچھ تو بھی ہوا کہ جادو ہوا. اچھا، اصل میں بات کیا بول رہا تھا یہاں پر، یہ جادو نہیں ہے، یاد رکھو. اصل میں حقیقت میں یہ جادو نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں 95% تو جادو ہے ہی نہیں. وہ کچھ تو بھی ہوگا کہیں تو بھی کہیں کسی کے پاس، لیکن وہ آپ کو یقین کیسے ہوا کہ وہ جادو ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ جادو ہے؟ کس کو معلوم، کس کو علم غیب ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہوا؟ پرانا جادو ہے، بہت دنوں سے آپ کے اوپر نظر ہے، بہت بڑا جن ہے، تیرے کو کیسا معلوم ہوا؟ ارے میاں یہ سب چیزیں تو بہرحال یہ جھوٹے لوگوں کی باتوں میں نہ آئے. تو میں کیا بول رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہونے کے باوجود اس کو کچھ بھی نہیں بولے. ہمارے پاس اب انہیں بولتا نا ساتش تمہارے بچی کے اوپر جادو کرایا بول کے، فوراً دوسرا سوال، مول صاحب کون کرے جی؟ یہ چھوڑا نا سوال، کون کرے ہمارے کو بولو، کئی کو. اب جا کے ان سے جھگڑا کرتے، اب ان سے رشتہ توڑ دیتے، ان کو مارتے، ان کو تکلیف دیتے، ان کو نقصان دیتے، بلکہ ان جھوٹے مکاروں کے باتوں میں آ کے کئی لوگوں کو قتل بھی کر ڈالے. انہیں جادوگر ہے بلکہ شک پہ قتل کر دیے کہ انہیں جادوگر نہیں ہے. شک پہ پورے خاندان برباد تباہ کر لیے، رشتے توڑ لیے، لڑائیاں جھگڑے، بہت بڑا نقصان کا باعث بن گیا یہ جھوٹے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کہ فلاں آدمی نے تیرے اوپر جادو کیا، فلاں نے جادو کیا. کیسا معلوم بھائی انہیں جادو کیا بول کے؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا دیا تھا تو معلوم ہوا، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کچھ بھی نہیں بولے. تم کیا کریں گے؟ اور وہ جو آنکھ میں آ کے پکارتا نا، اس کو پوچھتے پہلے کون تو کون، انہیں بول دیتا میں تیری پھپھو ہوں، میں تیری خالہ ہوں. بولتے ہاں انہیں بولا، صحیح بولا، انہیں کوئی فرشتہ ہے، انہیں بولے سنے فرشتہ ہے، اس کی بات جھوٹی نہیں ہوتی. ایسے کتنے لوگ ہیں جو جادوگر، ان کے پاس اتنے ڈرامے ہوتے ہیں، قریب سے میں بھی دیکھا نا، انہیں اتنا جھوٹا ہوتا جو اس کے آنکھ میں آ کے جو بھی پکارتا، اصل میں وہ آتا کچھ بھی نہیں، وہ دماغی کیا ہے بیماریاں ہوتی ہے. انہیں آ کیا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہو جاتا ہوں، میں اب بھی نکل گیا بول کے نہیں ادھر نکلتا، انہیں ادھر سے گھر سے نکلتے چینے پھر آ جاتا. پھر یہ کہاں سے آیا؟ پھر انہیں اتنا سچا نا مان لیے نا اس کی بات، تمہاری پھپھو کری، خالہ کری، کیسا جھوٹا ہو گیا انہیں. یہ غلط باتیں ہیں، اللہ کے لیے توبہ کیجئے. تو بہرحال اصل میں کیا ہے، برداشت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہونے کے بعد بھی برداشت کرے، یہ اصل میں بول رہا تھا. تو بہرحال جادو میں بھی علاج ہوتا ہے. کیسے علاج ہوتا ہے؟ قرآن سے ہوتا ہے. ہاں اس کا علاج کرنا ہے، اس کو صحیح طریقے سے علاج کر لینا ہے، خود کر لینا ہے، اور کیا ہے الحمدللہ صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. ہر بیماری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے علاج بھی رکھا ہے، اتارا ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح کیا ہے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشہور منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا، ہمیشہ ہر قدم پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا. بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پیاری بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر زنا کی تہمت لگانے والا عبداللہ ابن ابی کسی کی بیوی کے اوپر تہمت لگائے
کسی کی بیٹی کے اوپر کوئی تہمت لگائے کتنی تکلیف ہوتی، جان نکالنے کے لیے تیار ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کبھی بدلہ لینے کی بات نہیں کرے، کبھی بدلہ نہیں لیے، کبھی جھگڑا نہیں کرے، بلکہ اس کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز بھی پڑھائے۔ برداشت کرنے کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ہم کو ملتا ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہوا، مسجد میں ایک آدمی آیا، آ کے دیکھیے اس زمانے کا بدو قسم کا، بدو جو ہوتا نا، وہ ان لوگوں کے پاس تھوڑا تہذیب، تمیز، بات کرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، یہ تھوڑا تمیز وغیرہ نہیں ہوتی ان کے پاس، یہ بدو جو ہوتے ہیں۔ پھر وہ کیا ہے، ایک مرتبہ مسجد میں آیا، آ کر صحابہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، آتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ اس وقت کے جو نبی ہے اس نبی کو معاف کر اور مجھے معاف کر، ہم دونوں کے علاوہ کسی کو معاف نہ کر۔ یہ دعا کرتا ہے، عجیب دعا کرے۔ پھر اس کے بعد فوراً اٹھا، مسجد میں پیشاب کر دیا، مسجد میں پیشاب کیا، وہی بدو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اٹھے، بولے نہیں ٹھہرو، اے صحابہ ٹھہر جاؤ۔ پھر جب اس نے پیشاب کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائے، بٹھاتے ہیں اور صحابہ کو بولتے ہیں کہ اس نے جہاں پیشاب کیا وہاں پر پانی بہا دو۔ پھر اس کو سمجھاتے ہیں، دیکھ یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں، یہ گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، اس کو سمجھائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے طریقے سے وہ اتنا زیادہ متاثر ہو گیا کہ وہ خود بھی کلمہ پڑھ لیا اور جا کے اپنے پورے قبیلے والوں کو بلا کے لے گیا کہ ایک نبی ایسی آئے بہترین اخلاق والے، یہ سچے نبی ہے، بلکہ سب کو بلا کے لے گیا کہ کلمہ پڑھایا۔ وہ کیسا برداشت کرا دیکھیے۔ آج مسجدوں میں بھی کسی کے اندر صبر اور برداشت والا معاملہ نہیں رہتا۔ آج کسی کا موبائل بجا تو پھر مسجد کے بعد سب اس کو دشمن کی طرح دیکھتے ہیں۔ آج مسجدوں میں بھی یہ حالت ہوتی ہے۔ تو بہرحال آج اخلاق نام کی چیز نہیں رہی، برداشت والا معاملہ نہیں رہا، اس لیے کیا ہے آپس میں ہمارے لڑائیاں جھگڑے یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح ایسے تو مثالیں بہت ساری ہیں۔ تو اب میں ایک ایک کر کے ہمارے کو آج ہمارے ماحول میں کہاں کہاں برداشت کرنا ہے، کہاں کہاں کیسے برداشت کرنا ہے، کچھ باتیں رکھوں گا، ورنہ یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ اگر تفصیلات میں جاؤں تو بہت لمبا موضوع ہے، لیکن کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز، غیر مسلموں کے ساتھ ہم لوگ آج برداشت والا معاملہ رکھے۔ آج کیا ہو گیا، اصل میں ہمارے معاشرے میں غیر مسلم بولے تو ارے انہیں کافر ہے، انہیں ہمارا دشمن ہے، نعوذ باللہ، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھو، ہر غیر مسلم ہمارا دشمن نہیں ہوتا اور ہر ایک کے ساتھ دشمنی کرنے کی تعلیم قرآن نہیں دیتا۔ اگر آپ نکال کر دیکھیں گے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8، اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرماتے ہیں، اس آیت کا ترجمہ رکھ دیتا ہوں۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا۔ یعنی جو دشمن تم سے لڑتا نہیں اور تمہیں جلا وطن، یعنی اس زمانے میں مکہ سے نکلنے پر جو مجبور نہیں کیا، یعنی تمہارے کو یہاں رہنے سے باہر نکالنے کی دھمکی دینے والا، تمہارے زبردستی کرنے والا، تم سے لڑائی جھگڑا کرنے والا نہیں ہے، ایسے تمام غیر مسلموں سے تم انصاف کرو، تم اچھے تعلقات رکھو، تم اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ دوستی کرو، گناہ نہیں ہے، وہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم لوگوں کو حکم دیا، کسی غیر مسلم کے ساتھ دشمنی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ ان کے ساتھ بھی انصاف کے ساتھ، احسان کرتے ہوئے اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے ان پڑھ جاہل، مطلب وہ دینی اعتبار سے ان پڑھ، دنیاوی اعتبار سے بہت پڑھے لکھے رہتے ہیں انہوں، لیکن ان پڑھ ایسے رہتے، گاڑیوں میں دیکھتے نا ہم لوگ، گاڑیوں پہ جاتے جاتے کسی کا اگر غیر مسلم کا تھوڑا سا دھکا لگ گیا یا تھوڑا سا کچھ تو بھی ہو گیا۔ وہ پرسوں یا حیدرآباد میں ایک 15 دن پہلے فل ٹرافک تھا ایک جگہ پر، میں جہاں پر گیا تھا، وہاں پر ایک عورت، اچھا یہ غیر مسلموں کے معاملات میں مردوں سے زیادہ مسلمان عورتیں جو برقع پہن کے انہوں زیادہ اچھلتے، اصل میں جہاں تک دیکھا، مرد سامنے گاڑی چلا رہا، پیچھے عورت بیٹھی ہوئی ہے، تھوڑا سا کیا ہے وہ گاڑی سامنے رکھا اور اس کو کیا ہے اس طرح گھور کے دیکھتے ہیں، وہیں پر لڑائی جھگڑا شروع کر کے، ادھر عورت ادھر مرد، کیا رے کیا دیکھ رہا رے، ارے ترے، اور پتہ نہیں گندی گندی باتیں بولتے ہوئے ادھر انہیں بھی شروع ہو گئے ادھر بھی شروع ہو گئی، ایسا گھورتے ہوئے ایک دوسرے کو وہاں پر دیکھنے کے لیے کیا ہے وہاں سے اس کے لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ بیچارہ کیونکہ خاموش
شاید وہ نرم مزاج کا تھا یا نہیں تو ڈر گیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے اخلاق سے ڈر جاتے ہیں غیر مسلم. مسلمانوں کے علاقوں میں آ کے غیر مسلم ڈرتا ہے. مسلمانوں کے علاقوں میں ترکاری بیچنے کے لیے غیر مسلم آنا آج پسند نہیں کرتا. اکثر جگہ ایسا ہوتا. نہیں بھائی، بہت بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہت برے اخلاق والے ہوتے ہیں. اور دکانوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا، جتنے بھی کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں وہ غیر مسلموں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے، کیسے گالیاں دیتے، کیسے جھڑکتے ہیں ان کو. یہ غلط ہے. یہ ان کے ساتھ جو دشمنی کرنا، یہ بد اخلاقی کرنا، بلکہ یہ ہمارے دین کو بدنام کرنے کا سبب بن رہا ہے. بلکہ اس کے بدلے میں انہیں کیا کرتا، انہیں خاموش نہیں بیٹھتا. وہ اس کے علاقے میں کوئی مسلمان آئے تو انہیں بدلا لیتا. پھر یہ دشمنی بڑھ رہی ہے. ایسا نہیں ہونا تھا ہم کو. اصل میں مسلمان کے جب اخلاق اچھے ہوں گے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، تو پھر یہ آپس میں جو ہندو مسلم یا پھر کسی بھی کافر غیر مسلم کے ساتھ جو آج اختلاف دشمنیاں ہے، ایسی نہیں ہوتے معاملات. یاد رکھو. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا ہے دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بھی بکری ذبح ہوتی تو پوچھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہمارے یہودی ہمسائے کو بھی ہدیہ بھیجے یا نہیں بھیجے. صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں، پڑوس میں جو یہودی رہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے جب کبھی بھی بکری ذبح ہوتی تو ان کو بھیجے کہ نہیں بھیجے ہدیہ. غیر مسلم کو، یہودی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بھیجتے تھے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی بیمار پرسی کو گئے. صحیح بخاری کی روایت ہے. جب بیمار ہوا تو بیمار پرسی کے لیے گئے. پھر اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہودی عورت کو مالی تعاون کیا. مسند احمد کی روایت، مدد کرتی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. پھر اسی طرح یہودی کا جنازہ ایک مرتبہ جا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہودی ہے، تم کیوں کھڑے ہو گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہودی ہوں گا لیکن انسان ہی تو ہے نا. اس کا جنازے کا بھی احترام کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال ہم بھی کیا ہے، آج لڑائیاں جھگڑے نہ کرتے ہوئے برداشت والا، صبر والا معاملہ، اچھے اخلاق والا معاملہ رکھتے تو پھر وہ جو آج ہمارا دشمن ہے وہ کل ہمارا دوست بن سکتا ہے. پھر اسی طرح دوسری چیز، خاندان اور رشتہ داروں کے ساتھ برداشت. خاندان میں برداشت کیسے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن سے میں تعلق جوڑتا ہوں تو وہ تعلق توڑتے ہیں، اور اسی طرح کیا ہے، میں نیکی کرتا ہوں تو وہ برائی کرتے ہیں، میں معاف کرتا ہوں وہ بد اخلاقی کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں بولنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے، یعنی تو جو باتیں بول رہا اس بات میں تو اگر سچا ہے تو یہ اصل میں تو ان کے منہ میں جلتی ہوئی راکھ ڈال رہا ہے، اور ایک مددگار جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مددگار تیرے ساتھ رہے گا. صحیح مسلم کی روایت. مطلب کیا ہے، اس میں کئی سوالوں کے جواب ہم لوگوں کو مل جاتے ہیں. آج بہت سارے لوگ یہی سوال کرتے ہیں ہمارے رشتہ دار ہم کو دیکھ نہیں سکتے، ہمارے رشتہ دار ہم سے جلتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہم سے دشمنی کرتے ہیں، ہم ان کو سلام کرے تو انہیں جواب نہیں دیتے، ہم اچھا کرنا چاہ رہے تو انہیں برا کرتے ہیں، وہ ہمارے اوپر جادو کراتے، یہ کرتے وہ کرتے. جتنے بھی لوگ جیسے بھی باتیں بولتے ہیں نا، اگر اس بات میں ہم سچے ہیں کہ کیا ہم حقیقت میں ہمارے رشتہ داروں کا بھلائی چاہتے ہیں اور بدلے میں وہ اگر ہماری برائی چاہتے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ہم کو ہی ہوگا. جب تک ہم ہمارے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کرے گا، اور دوسرا ان رشتہ داروں کے منہ میں راکھ کا مطلب جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں. ان کے اس بدسلوکی کی وجہ سے وہ لوگ جہنم میں جانے والے بن رہے ہیں، اور ہم لوگ اس نیکی کی وجہ سے جنت کے قریب ہوتے ہیں. تو یاد رکھو بدلے میں اگر وہ برائی کرتے ہیں تو ہم بھی کیا کریں؟ برائی نہ کریں، ہم نیکی کریں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس نیکی کرنے کا کیا ہے، ابھی طاقت نہیں رہی، ہم بہت نیکی کریں. بہت سارے لوگ ہیں بولتے نا بہت نیکی کرے، بہت سمجھائے، بہت برداشت کرے، اب ہم سے نہیں ہو رہا، اب ہم کیا کرنا؟ رشتہ توڑ دینا کیا؟ تعلقات توڑ دینا کیا؟ پھر وہ حدیث بھی یاد آتی 3 دن سے سلام نہیں کرے تو کیا ہے، وہ یہ بول کے جو حدیث ہے نا تو وہ بھی یاد آتی. اب ہم کیا کریں؟ یاد رکھو 3 دن سے زیادہ کسی کو بات کرنا یعنی سلام کرنا، بات چیت بند کرنا جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے، مطلب کسی سے بھی لڑائی جھگڑا ہو جائے 3 دن کم از کم غصہ اور ناراضگی رہے، اس کے بعد ایک دوسرے کو سلام کریں. ٹھیک ہے، اگر تم ان کے ساتھ اچھا ہی نہیں کرتے تو کم از کم سلام تو کرو، سلام تو کر لو. ٹھیک ہے، ان کے مجلسوں میں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے ان کے گھروں میں نہیں جا سکتے تو تعلق توڑ لینے سے بہتر ہے کم از کم سلام دعا کی حد تک تو رشتہ رکھنا چاہیے.
ٹھیک ہے نا. تو ایک دن آئے گا ہماری اچھائی کی وجہ سے وہ جو ہمارا دشمن، وہ جو ہم سے بغض رکھنے والا رشتہ دار کل ہمارا دوست بن جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کیا ہے رشتہ داروں کا جو معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر کیا ہے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں، بلکہ ہمارے رشتہ داروں کو لے کر تو ہمارے پاس اتنے مسئلے ہوتے ہیں، اتنے جھگڑے کرنے کے ہم لوگ موقع ڈھونڈتے ہیں. ہمارا جو آج مسلمانوں کے جو اخلاق ایسے بن گئے، اصل میں کسی کی شادی میں بھی جاتے ہیں نا تو اس نیت سے جاتے ہیں کہ کوئی موقع ملے ہم جھگڑا شروع کریں. موقع ملنا، بس جھگڑا کب شروع کرنا. بلکہ خاص طور سے کون جاتے ہیں؟ گھر کے دامادان جاتے ہے نا. گھر کے دامادوں کا جو خاص طور سے جو بڑا داماد ہوتا پھر اس کا الگ ہی رہتا، اس کے بعد دوسرا ہوتا اس کا الگ ہی رہتا. پھر اب وہ گھر میں جس کی بھی شادی ہوتی، یعنی سالے کی شادی، سالی کی شادی، اگر کچھ بھی ہے نا تو جب ان کے گھروں میں جاتے، یعنی تو عید کے موقع پر جب جاتے، اب ایسے اوقات میں جو ہوتا نا کہاں کہاں ان کی خامیاں ہیں وہ ڈھونڈتے بیٹھتے. ہاں سالے کی شادی میں میں گیا، میری تو عزت کرے لیکن میرے باوا کی عزت نہیں کرے، میری امی کو نہیں پوچھے، کھانا کھاؤ بول کے نہیں بولے، الگ کیا ہے ان کے لیے دسترخوان نہیں بچھائے، کھانا ڈال لو بول کے نہیں بولے، عزت نہیں کرے گا. اس کا ظلم مطلب یہ جو گھر کا داماد ہے اس کی اماں کو، اس کے باوا کو، اس کی آپا کو، اس کی بہن کو عزت نہیں کرے تو اس کا بدلہ انہیں آ کے اس کی بیوی کے اوپر اتارتا. یہ اخلاق بدتمیزی، اس کو لے کے لڑائیاں جھگڑے. عزت بھیک مانگ لینے کی واسطے جا رہا وہاں پر، عزت مانگ لے رہے. آج بھیک مانگنے سے نہیں ملتی عزت اچھے اخلاق سے ملتی ہے. آپ کی عزت وہ لوگ کریں گے جب آپ اچھے اخلاق والے. ارے ٹھیک ہے بھائی آپ کو نہیں بلائے، ٹھیک ہے بھائی آپ کو کھانے پہ نہیں بلائے، ٹھیک ہے بھائی آپ کو کیا ہے جھک سلام نہیں کرے، ٹھیک ہے بھائی اور کچھ بھی نہیں دی آپ کو، لا کے 10 بار نہیں پوچھے تو اس سے کیا ہوا، کیا تکلیف ہوئی آپ کو. یہ صرف سماج کا دیکھا دیکھی میں یہ سب چیزیں ذہن میں رکھ لے کے یہ لڑائی جھگڑا کرنے کی نیت سے جو لوگ جاتے ہیں نا، عین شادی کے موقع پر برابر دلہن گھر سے نکلتی بولتے سو اس وقت میں انہیں کچھ تو بھی لڑائی کر کے جھگڑا کریں گے، نکلتا اس میں سے اپنی بیوی کو لے کے زبردستی بیاگ ہو یہ لے کے ارے تورے ابے تورے بول دے کے کھانا پٹک دیتا، سالن پھینک دیتا، بیوی کو مارتا، آتی کی نہیں، آئے تو ادرچ نہیں تو ادرچ، کیا کیا بول دیتے بھائی. آج تماشا کر کے چلے جاتے. بدتمیز لوگ ہوتے ہیں، بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں. یہ عزت بھیک مانگنے کی چیز نہیں ہوتی، یاد رکھو. صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی ان کی بد اخلاقی، کوئی جان بوجھ کر بھی آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرے، کیا کریں آپ صبر کر لیں اللہ کے لیے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا نا. ٹھیک ہے آپ کو کھانے پہ نہیں بلایا، کیا ہوا، آپ سب کے ساتھ ملے، کھانا کھا لیے، نکل کے آگے ہو گیا نا. اللہ آپ کے برداشت کا صبر کا بدلہ دیتا نا. یہ کسی کو یقین نہیں ہے اللہ میں صبر کرے تو میرے کو اچھا بدلہ دیتا، یہ نہیں ہے ذہن میں. دنیا میں بڑا پن دکھانا، کتنا لڑے تو اتنی عزت ملتی سمجھتے، کیا ہے ان کی کتنی بے عزتی ہو رہی سمجھ میں نہیں آتا اصل میں حقیقت میں. تو یاد رکھو یہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے نا نہیں بلائے، نہیں کھلائے، نہیں ڈالے، سلام نہیں کرے، عزت نہیں کرے، اچھا نہیں دیکھے، یہ تمام چیزیں جو ہوتے نا یاد نہیں کرے، بیمار پرسی میں نہیں آئے، جلتے ہیں ہمارے سے، ہمارے چائے نہیں پلائے بول کے اس کے اوپر جھگڑا کرنے والے کتنے لوگ ہیں. چائے کو نہیں پوچھے جی، اس کے گھر کو گئے تو اتنا چائے کو نہیں پوچھے، چائے کے بھکاریاں تھے تم. ہاں اللہ کے لیے غور کرنا، اس معاملے میں جھگڑا کرتے تو یہ بد اخلاقی ہے، یاد رکھو. اچھا یہ دوسری چیز ہو گئی. تیسری میاں بیوی کے اختلاف میں برداشت کرنا. یاد رکھنا میرے بھائی اور میری ماں بہن، میاں بیوی کا جو معاملہ ہے اکثر لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد کورٹ کیس پنچایت آخری میں نوبت طلاق تک آنے کی واحد وجہ برداشت نہ کرنا. یا تو بیوی کا برداشت نہ کرنا یا تو شوہر کا برداشت نہیں کرنا. اگر دونوں بھی پھر جذباتی رہے تو معاملہ ختم. ارے دونوں میں ایک اگر جذباتی ہے، غصے والا ہے یا پھر بد اخلاق بھی ہے تو اگر دوسرے اخلاق والے رہیں گے نا تو وہ بد اخلاق بھی ایک نہ ایک دن اچھے اخلاق والا بنے گا. لیکن ہمارے پاس برداشت کا معاملہ نہیں ہے. بات کو بات دینا، جواب کو جواب دینا. میں کیا کم کھائے سو ہوں، میں کیا کم پڑے سو ہوں، میرے باوا کے پاس کچھ کم ہے، یہ آج یہ ہے، میں اپنے پیروں پہ جی سکتی ہوں. یہ جذبات ایک تو لڑکی کے، دوسرے لڑکے کے، اور لڑکی کے ماں باپ اکسانے والے الگ سے، لڑکے کے ماں باپ اکسانے والے وہ الگ سے. کیا رے بھائی اس کے پیچھے کتنے دن، انہیں نہیں تو دوسری ملتی تیرے کو، چھوڑ ادھر. انہوں اکساتے رہتے، اس کو جذبات دلاتے رہتے. کیا بیٹا تیرے کو ہم نہیں ہے کہ
کیا کرنے کا ہے؟ اس کا ظلم سہتے ہوئے رہنے کی، اس کی باتیں پڑھتے ہوئے رہنے کو۔ ماں بڑے فخر سے بولتے ہیں ہماری بچی گھر میں ایک دن بھی سلنڈر کے پاس سلنڈر صاف نہیں کری، ہماری بچی دستی نہیں دھوئی آج تک، لے کے جا کے اس کو کپڑے دھلا رہے۔ ہاں بھائی کئی کے واسطے گئی؟ شادی کئی کو کر لی؟ یہ فخر کی بات ہو گئی آج۔ ہماری بچی کو اتنے لاڑاں سے پالے، اتنے اس سے پالے، بعد میں جھگڑے نہیں ہو گئے تو کیا ہو گے پھر؟ اب اس کے بعد پھر نہ ہے بیٹا آ جا، اپنے کو انہوں معلوم ہے انہوں معلوم ہے، سب جذباتی، سب جھگڑا کرنے والے۔ برداشت نام کی چیز نہیں ہے۔ اب وہاں پر جھگڑا ضرور ہوتا، وہیں پر جا کے کیا ہے؟ لڑائیاں، کورٹ کیس، طلاق۔ اب طلاق کے بعد روتے ہیں۔ کتنے لوگ آتے ہیں اب ہمارے پاس، طلاق ہو گیا ہماری بچی کا، جب غلطی ہو گئی جذبات میں اب ایسا کر لیے تھے، اب نہیں آ رہا رشتہ۔ کہاں سے آتا؟ اب بولے تو رشتہ کون سا آ رہا؟ انہیں 40 سال والا کر لے تم بول رہا، 50 سال والا کر لے تم بول رہا، ہماری بچی 30 سال ہو گئی، اب کیا کرنا؟ کہاں سے آتا رشتہ پھر؟ لڑائی جھگڑوں میں غلط فیصلے نہ کریں۔ یاد رکھو میاں بیوی کے معاملے میں خاص طور سے چھوٹے چھوٹے معاملے میں بالکل بھی کیا ہے؟ کھانے پینے کے مسئلوں میں، بلکہ آج تو خالی ٹی وی کے ریموٹ کو لے کر جھگڑے ہوتے ہیں۔ طلاق تک نوبت چلے آتی ٹی وی کی ریموٹ کو لے کے۔ انہیں بولتا میرے کو کرکٹ دیکھنا ہے، انہیں بولتے میرے کو سیریل دیکھنا ہے، جھگڑا شروع۔ انہیں بولتا میں تمہارے کو اینڈرائڈ موبائل نہیں دے تم بیگم۔ ہوتا بھائی تھوڑے دن ہوتا جھگڑا، تھوڑے دن رہتا، اس کو کچھ تو بھی شک رہتا، نیا آئے تو آج کل ماحول کو دیکھ کے اس کے دماغ میں کچھ تو بھی رہتا، کیا تو بھی رہتا، ہاں بھائی ٹھیک ہے میرے کو کیا ضرورت ہے اینڈرائڈ موبائل کی، رکھ لو ٹھیک ہے، میرے کو میری امی سے بات کرنا ہے ٹھیک ہے، چھوٹا موبائل استعمال کر۔ اگر اچھے اخلاق سے تھوڑی دن کے لیے اگر بیوی برداشت کر لینا، ارے میں اس کو کیا ہے بھروسہ آ جاتا، نہیں بھائی میری بیوی بری اخلاق والی نہیں ہوتی۔ انہیں جیسے ہی بولا بولنے سے آتی، میں اینڈرائڈ موبائل کے بغیر رہتی نہیں، تم نہیں لائے تو میرے بھائی بھیجتے باہر سے بول کے، انہیں چوری سے لا کے رکھ لیتی۔ کیا ہوتا وہاں پر؟ جھگڑا ہوتا۔ کتنے لوگ آئے ہیں ایسے اپنے شوہروں سے چھپا کے اینڈرائڈ موبائل استعمال کرنے والے۔ اب وہاں پر لڑائی جھگڑا طلاق نوبت نہیں آئے تو کیا ہوتا؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو لے کے برداشت نہ کرنا، اس میں کیا ہے؟ بہت زیادہ غلطیاں اور خود ہی اپنی زندگی کو حرام کر لینے کے برابر ہو جا رہا۔ تو یاد رکھو پھر اسی طرح کیا ہے ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلے، آج تو یہ کیا ہے کفاروں کا، یہ عیسائی یہودیوں کا طریقہ دیکھ دیکھ کے ان کے جیسا زندگی گزارنا۔ کیسا؟ ہر سیریل میں، ہر فلم میں، ہر پروگرام میں کیا بتا رہے؟ عورت 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 بولے جے سچ مرد سننا، مرد غلام بن کے رہنا۔ یہ تمام چیزیں ذہن میں بیٹھ جاتی۔ اب کیا کرنا؟ اس میں سیکھتے۔ آج یاد ہے کہ تمہارے کو کیا جی بیگم یاد ہے، سو بھول گئے، ہو گیا، محبت ختم ہو گئی، کیا آج یہ بیگم یاد، اتنا بھی یاد نہیں رکھے، ارے کیا جی یاد رکھنے؟ آج شادی کا ہمارا یہ بھی یاد نہیں ہے، اینیورسری تھی ہماری، وش کرنا نہیں معلوم، آج برتھ ڈے تھا میرا، آج یہ گفٹ نہیں لائے، آج میں بولی تھی شام میں آتے وقت آئس کریم لانا، نہیں لائے، آج میں بولی تھی فلان چیز ہونا، کل میں بولی تھی گھومنے جانا، نہیں لائے، خلاص میں بات نہیں کرتی، جاؤ میں پکاتی نہیں، جاؤ پیرا پکڑ لے کے بیٹھتا ہوں، بیگم بیگم لڑائیاں، انہیں کتنے دن پکڑیں گا، انہیں بھی اس کو بھی غصہ آتا نہ کوئی سی والی، بلکہ انہیں بھی چلے آتا۔ یہ تمام چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لے کر یہ لڑائیاں جھگڑے، برداشت کا نہ ہونا، یہ تمام چیزیں انسان سے بھول ہوتی ہے، بھول جاتا ہے، شوہر ہے بھول جاتا ہے، بیوی ہے ٹھیک ہے تو ایک بولا بناؤ بول کے، تو ایک بولا یہ کام کرو بول کے بھول کے، کیا ہو گیا بھائی اس کو طلاق طلاق طلاق، غصے میں آیا طلاق طلاق، غصے میں آیا مار دیا، غصے میں آیا اماں کو چلے جا بول کے بول دیا، چھوڑ کے آ گیا، کیا ہی ہے؟ ایسی چیزیں نہ ہو، برداشت ہو، صبر، ہاں غصہ رہتا ہے 2 دن 3 دن، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، ایسی چیزوں میں برداشت کر لینا۔ جو برداشت کرتے ہیں ان کی زندگیاں سکون سے گزرتی ہے، لیکن جو بدلہ لیتے ہیں ان کی زندگیاں سکون سے نہیں گزرتی۔ یاد رکھو، میں فون کرا تھا کیوں نہیں اٹھائے، میں فون کری تھی کیوں نہیں اٹھائے، یہ بھی ایک مسئلہ بن گیا لڑائی جھگڑے کا۔ ایسا نہ ہو، اگر میں یہ میاں بیوی کے جو اختلاف ہے یہ پورے بولتے چلے جاؤں تو شام ہو جاتی، ایسا نہ ہو۔ بہرحال میں تھوڑے اشارے دے دیا، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر کوئی ایک عادت اسے ناپسند ہوگی تو دوسری عادت سے وہ خوش تو ہو جائے گا، یہ سمجھ کے کہ ٹھیک ہے یہ عادت یہ اس کی کمزوری ہے، اس کو یہ نہیں آتا، چلو اس کو وہ نہیں آتا، ایک دوسرے کو وہ بھول جائے، جو عادت اچھی ہے اس کو یاد کر لے، برداشت کر لے، زندگیاں آگے بڑھائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے نا؟
جذبات میں آ کے طلاق دینا، جذبات میں آ کے خلا لے لینا، جذبات میں آ کے گالیاں دے دینا، جذبات میں چلے گئے پولیس کیس کر دیا، سب جذبات میں فوراً ذرا کچھ تو بھی ہوا کہ نہیں، کتنے عورتیں ہیں اٹھ کے بھاگتے برقع پہن کے، مہیلا منڈل ایزی مل گیا ہمارے کو، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں، آج میری بہنوں کو میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں، جتنے بھی میرے اس ویڈیو کو دیکھیں گے خاص طور سے، کیونکہ میرے پاس جو مسئلے آتے ہیں ان سب کے لیے ایک نصیحت ہو میری طرف سے، آج اگر کوئی میرے کو مہیلا منڈل والے کچھ کرتے، پولیس والے کچھ کرتے، میں کیس کرے تو یہ ہوتا وہ ہوتا، انصاف ملتا، بلکہ جذبات میں جا کے تم اپنے شوہر یا شوہر کے رشتہ داروں کے خلاف اگر جا کے تم پولیس میں کیس کر لیے، نقصان تمہارا ہوا۔ جتنی عورتوں نے ایسی جذباتی فیصلہ لیا ان کا ہی نقصان ہوا۔ کیا نقصان ہوا؟ وہ فیصلہ ہوتا نہیں، تمہاری شادی ہوتی نہیں، فیصلہ ہوتا نہیں، تمہارا شوہر قریب آتا نہیں، انہیں بھی ضد پہ رہتا، تم بھی ضد پہ رہتے، عمر تمہاری گزر جاتی، 5 سال 6 سال تک کورٹ میں کیس لٹکا ہوا ہے، 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 5-6 سال تک کورٹ میں کیس ہے، نہ طلاق ہوا نہ خلا ہوا، 30-35 سال کی عمر ہو گئی، اب فیصلہ ہوا تو کیا کرتے؟ دوسری شادی کر لیتے۔ کون تیار ہے شادی کرنے کے لیے؟ کون تیار ہے شادی کرنے؟ مرد تو رکتا نہیں، انہیں کیسا بھی کرتا، تھوڑے دن ادھر ادھر کر لیتا، کس کو تو پکڑتا، یا نہیں تو چوری سے بھی شادی کر لیتا۔ نقصان کس کا ہوا؟ عورت کا نقصان ہوا۔ ایسے کتنی عورتیں ہیں آج روتی ہے، آج روتی ہے۔ ایسے جذباتی فیصلے نہ لے، ایسے جذباتی فیصلوں سے کسی کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ ہاں اگر ظلم ہو رہا تو وہ الگ مسئلہ ہے، بڑوں کو بٹھائے کرے اور کیا ہے آپس میں فیصلہ کرا لے، لیکن آج کتنے مرد ہیں جو ہم کو کال کر کے بولتے ہیں کہ فیاض بھائی دیکھیے ہمارا معاملہ ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہوا ہے، اگر خلا یا طلاق کی بات تک ہماری نوبت پہنچ گئی تو اب عورت بول رہی کہ مجھے 20 لاکھ ہونا، 30 لاکھ ہونا، 40 لاکھ ہونا، تو ہم خلا دیتے، نہیں تو نہیں، سگنیچر نہیں کرتے، جاؤ۔ اتنے لاکھ ایک آدمی پرسوں کال کرتا ہے، کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے، 10 لاکھ دے تم بلا فیاض بھائی، 10 لاکھ دے تم بلا، پھر بھی خلا لینے کے لیے تیار نہیں ہے، عورت 20-30 لاکھ کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، میں کیا کروں؟ کیا کرتا؟ چلتا وہ کیس چلتے رہتا، انہیں ایسا رہتا انہیں ویسا رہتے، بعد میں اس کی تو شادی کبھی نہ کبھی ہو جاتی، لیکن عورت کی بڑی مشکل ہوتی ہے شادیاں۔ تو ایسا جذبات میں آ کے، ضد میں آ کے، نہیں میرے ساتھ ظلم کرے نا انہوں، اب میں برابر ان کے ساتھ بھی ظلم کر کے دکھاتی۔ ایسے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا، کئی لوگوں کو دیکھا جو ضد میں تھی نا عورتیں، جھگڑا کر کے شوہر بلانے کے باوجود بھی نیا کے میکے میں جا کے بیٹھی نا، کیس ڈال کے بیٹھی نا، میں بھی دیکھتی، آپ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے آپ انہیں۔ میں مشورہ نہیں دے رہا ہوں مردوں کو، لیکن میں آپ لوگوں کو، خاص طور سے خواتین کو میں ایک مشورہ دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ انہیں کچھ بھی کر کے اگر کہیں سے بھی چوری سے بھی شادی کر لیا نا، تھوڑے دن اور ایک کیس ہوتا ہوگا، لیکن بعد میں انہیں اپنے ساتھ اپنی زندگی گزار لیتے بیٹھتا، پولیس والے ہمیشہ اس کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں کیا کر رہا نہیں دیکھتے کوئی بھی۔ یاد رکھو یہ نقصان نہ کرنا، خود بھی، نوجوان لڑکیاں اور ان کی زندگیوں کو ان کے ماں باپ بھی نقصان کرنے والے نہ بنے، بلکہ برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے، صبر سکھا کے بھیجنے والے بنے۔ تو بہرحال جذبات میں یہ تمام چیزیں نہ ہو۔ اچھا ایک اور مشورہ بھی میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے، میرے پاس سوالات کرتے ہوئے کہ ہمارے شوہر اچھے نہیں ہیں، یا ہمارے ساس اچھے نہیں ہیں، یا ہمارے سسر اچھے نہیں ہیں، یا تو کیا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، یا نہیں تو یہ شراب پیتے، یا نہیں تو یہ کچھ تو بھی ایسے معاملات جو کہ حقیقت میں ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، تو ایسے پرابلمس لے کر بھی آتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے میں ایک ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ پہلے ہی شادی سے پہلے تحقیق کر لیں۔ بہتر یہ ہے، آج وہ تحقیق نہیں ہوتی، آج کیا کرتے، پیسے والا ہے کہتے، کھاتے پیتے گھرانے کے ہے کہتے، بس کھاتے پیتے بول کے لگے تو ہوگا، وہ بھاگ کے جا کے دیتے اس کو، کھاتے پیتے بولے تو انہیں سب کھاتا پیتا، شراب بھی پیتا، انہیں وہ نہیں دیکھتا، انہیں خالی بریانیاں کھاتے سب دیکھتے، گھر والے سب بریانیاں تہاریاں، روز گوشت کھانے کا گھرانہ ہے، ہاں گوشت بھی کھاتا، انہیں پوڑیاں بھی کھاتا، وہ نہیں دیکھتے، اب دے دیتے۔ اس کے بعد نہیں، انہیں شراب ہی نکلا، اب عورت روتی، انہیں نمازی نہیں ہے، پہلے نہیں دیکھے، انہیں مشرک ہے، پہلے نہیں دیکھے، دے دیے، اب بعد میں روتے، کیا کرنا مول صاحب، ہمارے کو ایسا ستا رہے، ہماری بچی کو ایسا، کیا کرتے؟ اب طلاق لے لیے تو دوسری شادی ہونا مشکل ہے، اب کیا کریں گے، پھر برداشت کیسے کریں گے؟ اس میں میں یہی کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ تو کیا ہے، کوئی دعا ہے تو بتا دو، کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ خالی ہوں پڑھ کے پھونک دیے تو انہیں شراب کی بھٹی میں سے بھاگ کے آ گیا ادھر مسجد کو، ایسی نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھانے والا خالی دعا پھونکتے چھاتا اس کے گر گئے، ایسی دعا نہیں ہے۔ ایسا ہوتا تو پھر معاملہ یہ تمام چیزیں جو برائیاں ہو رہی وہ ہوتی نہیں تھی۔ اس میں کیا کرنا ہے، اس میں بھی
دو مشورے میرے ہمیشہ ہوتے ہیں، اگر آپ کے اوپر، خواتین کے اوپر یا مردوں، اگر ظلم انتہا کو پہنچ گیا، برداشت سے باہر ہو گئے، تو پھر ایسے حالات میں اسلام تو راستہ بتاتا ہے، عورت ہے تو خلع لے سکتی ہے، مرد ہے تو طلاق دے سکتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دوسرے راستے انتظام کرے گا۔ لیکن چھوٹے چھوٹے معاملات میں برداشت نہیں ہو رہا بولے تو ایسی حالت میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، صبر کرتے ہوئے دعا کرو، اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ آپ کے اچھے اخلاق آپ کے شوہر کے برے اخلاق کو ختم کر سکتی ہے۔ آج شراب پی رہا کل توبہ کر سکتا ہے، آج نماز نہیں پڑھ رہا کل نماز پڑھ سکتا ہے۔ آپ دل کی گہرائیوں سے اللہ سے مانگ کے تو دیکھو، آپ اللہ سے امید رکھو، آپ دعائیں کرو اور اچھے ایسے اخلاق بتاؤ اس کے سامنے کہ وہ تمہیں چھوڑے بغیر زندہ نہ رہ سکے۔ ایسے اچھے اخلاق اس کے سامنے آپ ظاہر کرو، وہ ضرور چھوڑے گا۔ وہ آپ کے اخلاق کا غلام بنے، آپ کے زبان کا غلام نہ بنے۔ یاد رکھو، آج میرا غلام بننا مطلب میں جو آرڈر دی وہ کرنا، یہ ذہن میں ہے نہیں، آپ کے اخلاق کے غلام بنا لو۔ آپ کے بغیر وہ ایک دن بھی نہ رہ سکے، ایسے اچھے اخلاق اس کے سامنے بتاؤ، انہیں چھوڑنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے پاس یہ اخلاق نہیں سیکھنے کی وجہ سے زندگی ہم برباد ہو رہی۔ تو بہرحال یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز، تنازعات اور اختلاف میں برداشت کرنا، مطلب باہمی اختلاف کا ہونا، لڑائی جھگڑے تک پہنچنا، یہ معمولی بات ہے۔ مطلب لوگ جہاں پر رہتے ہیں کسی نہ کسی چیز میں اختلاف تو ہوتا ہے، جہاں انسان مل کر رہتے ہیں نا وہاں مزاج کے اور مفادات کے اختلاف ہوتے رہتے ہیں۔ ایک محلے میں رہنے والے، ایک گاڑی میں سفر کرنے والے، ایک کالج میں، ایک اسکول میں رہنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے تمام معاملات میں بھی کیا ہے، ہم صبر کرنے والے بنے، جذباتی فیصلے لینے والے نہ بنے۔ اور زندگی کا ایک اصول، ایک جگہ ایک لائن میں نے پڑھا تھا، وہاں پر بڑی بہترین نصیحت ہے، خاص طور سے میاں بیوی کا مسئلہ ہو یا پھر جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہاں پر ایک چیز ہمیشہ یاد رکھ لے۔ جیسا کہ میں ابھی تک میاں بیوی کے تعلق سے کچھ مثالیں دیا، اسی طرح کیا ہے، کچھ چیزیں اگر ہمارے ذہنوں میں ہم لوگ بٹھا لیں گے تو ہمارے بگڑتے ہوئے معاملات کو ہم خود سدھار سکتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ لکھا ہوا پڑھا تھا، زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ اگر اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ اپنوں سے ہی جنگ ہو رہی ہے، آپ کے شوہر سے جنگ ہو رہی ہے، آپ کا اپنا ہے، وہ ہار جاؤ، وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں۔ انا کا مسئلہ مت لاؤ، میں کیوں ہاروں، میں کیوں جھکوں، میں کیوں برداشت کروں، وہاں پر جھگڑا بڑھتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو بہرحال اسی طرح کیا ہے، 5ویں چیز، نوکر اور ماتحت ملازمین، ان لوگوں کے ساتھ بھی صبر اور برداشت کا معاملہ رکھے۔ کیسے؟ جیسا کہ آپ کے گھر میں کام کرنے والی، خادم، ڈرائیور، باورچی، دکان میں، آفس میں کام کرنے والے، کاروبار میں آپ کے جو بھی کام کرنے والے ہیں نا، ان کے ساتھ بھی برداشت کا معاملہ رکھے۔ ورنہ آج جھڑکیاں دینا، مارنا، ماں باپ کی گالیاں دینا، جو دکان میں کام کرنے والے ہوتا نا وہ کتنی بری طریقے سے ان کو جھڑکتے ہیں، یہ بد اخلاقی ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ معرور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیا تو ان کے جسم پر ایک قسم کا تہبند تھا، پھر کیا ہے، اور ایک چادر تھی۔ ان کے جو غلام کو میں نے دیکھا، اسی قسم کا چادر اور ویسا ہی تہبند ان کے غلام کے پاس بھی میں نے دیکھا، اور میں پوچھا کہ آپ کے غلام کے کپڑے اور آپ کے کپڑے ایک جیسے ہیں، ایسے کیوں؟ میں نے پوچھا اس صحابی سے، کون؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، ایک مرتبہ میں میرے ایک غلام کو گالی دیا تھا۔ غلام، نوکر نہیں، نوکر سے بھی زیادہ نچلا درجہ غلام کا ہوتا۔ تو اس زمانے میں جو غلام تھے، یہ صحابی ان کو گالی دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنے، اور وہ صحابی ماں کا طعنہ دیے، ماں کی گالی دیے۔ تو صحابی کے اس طعنے کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو ذر، تم میں ابھی جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ ابو ذر، تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہے، جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو، اسے چاہیے کہ جو وہ خود کھائے اسے بھی کھلائے، اور جو خود پہنے اس کو بھی پہنائے، اور اگر ان کو کبھی کام کا حکم دے تو بہت زیادہ مشکل والا کام کرنے کا حکم نہ دے۔ اگر کوئی مشکل والا حکم دیے تو تم خود بھی جا کے سپورٹ کرے، مدد کرے اس کام میں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ غلام کو تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے یہ حدیث سنے، کیا کرے، غلام کو جیسے کپڑے پہناتے وہ کپڑے خود پہنتے، جو خود کھاتے وہ اپنے غلام کو کھلاتے تھے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جو بھی نوکر، چاکر، خادمائیں وغیرہ آتی، ان کے ساتھ ہم جو لڑائیاں، جھگڑے، بدتمیزی، گالیاں، مار جو کرتے ہیں نا، یہ بہت خطرناک گناہ ہے، یہ ظلم ہے، ایسا نہ ہو۔ تو بہرحال ہمارے صحابہ کے اخلاق ایسے تھے۔ اسی طرح کیا ہے، بیماریوں میں صبر،
बर्दाश्त ये एक अहम मसला है। बीमारियों में कैसे हमारे पास सब्र हो। अगर हम लोग कुरान निकाल कर देखेंगे तो अल्लाह ताला सूरा अनकबूत है, आयत नंबर 2 है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। तर्जुमा क्या है इसका, क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि इनके सिर्फ इस दावे पर कि हम ईमान लाए हैं तो इन्हें बगैर आजमाए हुए ही हम छोड़ देंगे। यानी ये मत समझो ऐ मुसलमानों, हम कलमा पढ़ लिए, हम मुसलमान हो गए, हम नमाज पढ़ रहे ना, हम पर्दा कर रहे ना, अब हमारे ऊपर कुछ भी मुश्किल नहीं आना, ये मत सोचो, ये गलत सोच है तुम्हारी। अल्लाह ताला क्या बोल रहे, सिर्फ तुम्हारा ये दावा कि तुम कलमा पढ़ लिया अब तुमको कोई मुसीबत नहीं आएगी, नहीं नहीं आएगी, अल्लाह तुमको आजमाएगा, अल्लाह तुम्हारी आजमाइश जरूर करेगा। ठीक है। फिर इसी तरह अगर हम लोग सूरह बकरा आयत नंबर 155 निकाल कर देखेंगे, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, और हम किसी ना किसी तरह तुम्हारी आजमाइश ज़रूर करेंगे, दुश्मनों के डर से, भूख प्यास से, मालो जान और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। आजमाता है अल्लाह ताला। कलमा पढ़ने से हमेशा खुशी की ज़िंदगी नहीं मिलती, अल्लाह ताला आजमाता। कैसे, भूख से, प्यास से, गरीबी आ सकती है, कारोबार में नुकसान हो सकता है, बीमार हो सकते हैं, बच्चे बीमार हो सकते हैं, कुछ भी किसी भी किस्म की परेशानियां बीमारियां आ सकती है। अल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें आजमाने के लिए क्या है, ये तमाम परेशानियां डाल देता है। फिर इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 214 में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम ये गुमान कर बैठे कि जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अब तक तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे अगले लोगों पर आए थे। इन्हें बीमारियां, मुसीबतें पहुंची और यहाँ तक के झंझोड़ दिए गए, और रसूल इसके साथ के ईमान वाले कहने लगे अल्लाह की मदद कब आएगी, सुन रखो अल्लाह की मदद करीब ही है। यानी मुसीबतों से, परेशानियों से, बीमारियों से अल्लाह ताला क्या है, तकलीफ़ें देके तुम्हें आजमाता है। तुम्हें क्या करना चाहिए, सब्र करना है, सब्र करना। सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। तो बहरहाल हम क्या करते हैं, शिकवे शिकायतें, हाँ बीमारियां बर्दाश्त नहीं होके क्या करते हैं, कई लोग खुदकुशी करके मर जाते हैं, हराम तरीक़े से इलाज कर लेते हैं, शिरकिया अमाल कर लेते हैं। ये तमाम चीज़ें गलत है, ऐसा ना हो। जब कभी भी किसी को कोई बीमारी आए तो बीमारियों में अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद कर ले बस। अय्यूब अलैहिस्सलाम की ऐसी ख़तरनाक बीमारी, जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, ऐसे हालात में भी शिकवा, शिकायत, नाराज़गी भी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिर नहीं की, सब्र किया, अल्लाह ताला ने सब्र का बदला दिया। तो आज भी बीमारी आए तो मुर्दों के सामने झुकना, हाँ मुर्दों से मांगना, पीरों के पैरां पड़ना, शिरकिया अमल करना बिल्कुल गलत है। ये बंद कर दे। बच्चे बीमार हुए, ये हुए, बोले तो फ़ौरन तावीज़ां लटका लेना, ये जो करते हैं ना ये शिरकिया अमल है, नहीं करना है ये तमाम चीज़ें। ठीक है। फिर इसी तरह 7वीं चीज़, बर्दाश्त कहाँ करना है, बर्दाश्त दीन पे अमल करते हुए लोगों की तरफ से जो ताने मिलते हैं उस पर भी बर्दाश्त करना है हमको। आप नमाजी बन गए, लोग आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे। आप पर्दा करने वाले बन गए, लोग आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे। आप फैशन परस्ती छोड़ दिए, लोग आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे। आप गलत मजलिसों में नहीं जा रहे, रस्म रिवाजों में नहीं जा रहे, लोग आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको ताने देंगे, लोग बोलेंगे ये कौन से ज़माने से आ गए, ये क्या नई नई चीज़ें सीख के आए, क्या परसों तक नहीं करते थे, परसों तक याद नहीं आया, अभी मुल्ला ना बन गए, मौलवी बन गए, मुल्ला नहीं बन गए, ये बन गए, वो बन गए। लोग मजाक उड़ाएंगे। क्या करना है, बदला लेना नहीं है, बर्दाश्त करना है। कैसे बर्दाश्त करना है, अगर इसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक दलील रख दूं, बड़ी बेहतरीन आयत है। जब कभी भी मेरे पास सवालात आते हैं, उन तमाम सवालों के लिए ये एक आयत याद रख लो। कई लड़कियां माशाल्लाह, आज हमेशा बोलता हूँ आप लोगों के सामने, पढ़ी लिखी लड़कियां, अच्छे खास से अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार घराने न होते हुए भी सिर्फ दुनियावी एतबार से ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां भी आज यूट्यूब की वजह से इसमें लेक्चर सुनते हुए उलमा और दुआत के, दाइयों के, कई लड़कियां करीब आ रही है दीन से, दीन के करीब। जिनके घरों में पर्दा नहीं था, जिनके घरों में दीन नहीं था, जिनके घर में शिर्क था, लेकिन माशाल्लाह अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़कियां भी आज क्या दीन के करीब आ रही, मसले मसाइल पूछती है, सवाल करती है, मुकम्मिल पर्दा करना चाहती है, मुकम्मिल दीन पे अमल करना चाहती है। कई लड़कियों के सवाल आते हैं, वह बर्थडे पार्टीज में नहीं जाना चाहती जो पहले जाती थी।
وہ ایسے غیر اسلامی رسم و رواجوں میں نہیں جانا چاہ رہی آج. ان کے ماں باپ ان کے اوپر زبردستی کرتے, ان کے گھر والے ان کا مذاق اڑاتے ہیں, نہیں کرنا ہے تم کو. ان کا شوہر ان کو منع کرتا, نہیں نہیں برقع نہیں پہننا. ایسے حالات آج. ماں باپ بولتے نہیں بیٹا ابھی سے برقع نہیں پہننا ہے تجھے, ابھی برقع. لیکن پھر بھی وہ لڑکیاں کیا کریں, لوگوں کی تانے تو سنتی ہے, مجبور ہوتی ہے, کئی لڑکیاں سوال کر لیتی ہے. ان سب کے لیے یہ بڑی بہترین آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں, سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, کیا ہے, من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. ترجمہ دیکھتے ہیں, اے ایمان والو, تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے, سنو غور سے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان والوں سے, مسلمانوں, کلمہ پڑھے سو لوگوں, اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی. وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر. اللہ کی راہ میں وہ جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. مطلب کیا ہے, اگر تم دین سے پھر گئے, اسلام چھوڑ دیے تو چھوڑو, لیکن اللہ تمہاری جگہ اسی قوم کو لائے گا. ان کی کچھ اچھی صفتیں ہوں گی. وہ کیا کریں گے, اللہ سے وہ محبت کریں گے, ان سے اللہ محبت کرے گا. وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے, مطلب کوشش کریں گے, دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے, دین کا کام کریں گے. پھر اسی طرح وہ کیا کریں گے, وہ نرم دل ہوں گے, وہ آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے اور ملامت کرنے والوں کی پرواہ کرنے والے نہیں ہوں گے. مطلب کوئی چھیڑ رہا, مطلب کوئی مذاق اڑا رہا, کوئی چڑا رہا, کوئی تانے دے رہا, کوئی گالیاں دے رہا, کوئی کچھ بول رہا, یہ سب ملامتیں ہیں. ایسے ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہیں کریں گے. ارے کرنا ہے کر لے, تجھے جو بولنا ہے بول لے, اس کا اثر میری زندگی میں نہیں ہوگا, میں برداشت کر لیں, صبر کر لیں. صبر کرنے والے ہوں گے. سمجھ رہے نا, یہ صرف خوش نصیب لوگ ہیں جن کا تذکرہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا. پھر اسی طرح کیا ہے, آج بھی کوئی دین کے اوپر آ گئے تو کئی قسم کے تانے دیتے ہیں. وہابڑے بن گئے, پکوڑے بن گئے, 24 نمبری بن گئے. کسی کے اوپر بھی کیا ہے ایسے الزام لگ سکتے ہیں, اس پر برداشت کرنا ہے ہم کو. پھر اسی طرح کیا ہے, خوشی اور غم کے موقع پر برداشت کرنا. خوشی میں بھی برداشت, غم میں بھی برداشت. کیسے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے, اس کے ہر حال میں اس کے لیے نیکی ہے. اگر خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے, اس پر بھی اس کو ثواب ہے. اگر اسے تکلیف ملتی ہے, غم ملتا ہے تو کیا کرتا, صبر کرتا, اس میں بھی اس کے لیے فائدہ ہے. تو مومن کیا کرتا, خوشی ملے تو ناچنا گانا, ڈی جے لگانا, ڈانس کرنا, برتھ ڈے پارٹیز کرنا, یہ نہیں کرتا, برداشت کر لیتا. لوگ کر رہے ہوں گے, میں نہیں کرتا. لوگ جا رہے ہوں گے فنکشنز میں, میں نہیں جاتا. خوشی ہے لیکن اس میں بھی برداشت. غیر اسلامی رسم و رواج میں نہیں جاتا, میرے کو برداشت نہیں ہوتا, میں نہیں کھاتا, میں وش نہیں کر سکتا, برداشت کر لیتا ہوں. خوشی کے موقع پر بھی. غم میں بھی برداشت کر لیتا. بچہ مر گیا کوئی بات نہیں, بیٹا مر گیا, شوہر مر گیا, کچھ بھی نقصان ہوا, کاروبار ختم ہو گئے, بیماریاں آ گئی, کچھ بھی نقصان ہوا, غم پہنچا, ایسے میں بھی اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا, صبر کر لیتا ہے. تو بہرحال اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں, صبر کر لینا ہے, ٹھیک ہے نا. آج میں اس سے پہلے بھی وہ بیماریوں کے تعلق سے بتا دیا تھا, جنازے کے مسائل بتا دیا, اس لیے پھر بار بار وہ باتیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو خوشی میں بھی صبر, غم میں بھی صبر اور برداشت ہو. پھر اسی طرح ماں باپ بچے ایک دوسرے کو, آج کیا ہے, ماں باپ بچوں کو گالیاں دینا, بد دعائیں دینا, بے رحمی کے ساتھ مارنا, ایسے کام نہ کرے, برداشت کر لے. اور اسی طرح بوڑھے ماں باپ ہو گئے تو ان کو چھوڑ کے چلے جانا, ان کو بھی مارنا, ان کی خدمت نہ کرنا, ایسے بھی حالات نہ ہو, برداشت کر لیں. پھر اسی طرح کیا ہے, مصیبتیں جو آتی ہے, اب یہ مصیبتوں کا تو بہت لمبی لسٹ ہے. جاب نہیں ملا, ایگزام میں فیل ہوا, شادی نہیں ہو رہی, اچھا رشتہ نہیں آیا, سسرال اچھے نہیں ملے, قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ایگزام میں فیل ہوئے ہیں, یہ وہ جتنی بھی مصیبتیں. اب کیا کرنا, جیسی مصیبت آئی فوراً خودکشی کر کے مر جانا نہیں, یہ طریقہ نہیں اسلام. برداشت کرو, صبر کرو, فائٹ کرو, دنیا میں رہتے ہوئے لڑو مصیبتوں سے, اللہ سے مدد مانگو. اللہ تعالیٰ ہر وہ مصیبت جو آ چکی ہے
کچھ دنوں کے بعد وہ مصیبت ختم ہوگی. یاد رکھو, اس امید سے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھ کے زندگیاں گزارو تو انشاءاللہ کیا ہے, مصیبتیں ختم ہوگی, برداشت کرنا ہوگا. اب آخری بات میرے موضوع کا جو آخری حصہ ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دے کے آج کی بات کو ختم کروں گا. وہ کیا ہے, اب یہ برداشت سیکھنا کیسے ہے, برداشت کہاں کہاں کرنا ہے معلوم ہوا, کیسے سیکھے, ہمارے اندر برداشت کیسے آئیں, اس کے لیے چند پوائنٹس ہے, اہم نکات ہے, وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اپنانے سے, سیکھنے سے آتا ہے برداشت. برداشت کوئی مارکیٹ میں خرید کے لانے والی چیز نہیں ہوتی. میڈیکل میں جا کے میرے کو برداشت کرنے کی گولی دو بولے تو نہیں ملتی. یاد رکھو, یہ سیکھنے سے آتا ہے, یہ پریکٹس کرنے سے آتا ہے. کیسے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کیا ہے ہم لوگ کیا ہے برداشت کرنا سیکھے. ابھی سے ذہن میں رہے کہ نہیں میرے کو برداشت کرنا ہے, میرے کو غصہ آتا ہے, میں کیا ہے سو کسی کو گالی دیتی تھی پہلے, یا دیتا تھا پہلے, یا کچھ بھی کرتا تھا, برداشت نہیں کرتا تھا, وہ یاد رکھ لینا. ابھی سے کیا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں برداشت کرنا, میرے کو برداشت کرنا ہے. جیسے ہی کوئی برداشت سے باہر ہونے والی چیز اگر نظر آئی, فوراً وہاں پر اپنے منہ کو بند کر لینا ہے, یا پھر کچھ تو بھی ایک ایسی ایکٹیویٹی شروع کر دینا کہ میرے اندر اب برداشت آنا ہی ہے, یہ یاد رکھ لینا. تو یہ دھیرے دھیرے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جب شروع ہوگا تو پھر انشاءاللہ بڑے بڑے مسائل کے آگے بھی ہم برداشت کرنا سیکھ لیتے ہیں. پھر اسی طرح دوسری چیز, سوچ, مثبت سوچ رکھنا. مثبت سوچ یعنی پازیٹیو تھنکنگ جس کو بولتے ہیں نا, مثبت سوچ رکھنا. کیسے, اس کے بجائے اگر ہم نیگیٹو یعنی الٹا سوچیں گے تو اس کا کتنا نقصان ہوتا. مثال کے طور پر اگر ساس سوچے شادی سے پہلے, میری بہو آتش میرے بیٹے کو کہاں الگ کرتی کی کیا ہے کی, یہ کون سی سوچ ہے, نیگیٹو. اب اگر اس سوچ سے وہ بہو کو لے کے آئی, بہو کی چھوٹی غلطی بھی اس کو بڑی غلطی نظر آتی. اسی طرح اگر بہو یہ سوچ کے جائے کہ نہیں میری ساس کیسی ظالم ملتی کی کیا ہے کی, پہلے سے کچھ تو بھی کرنا, اگر یہ غلط سوچ سے گئے تو پھر ساس کی بھی چھوٹی بات بڑی نظر آتی. یہ سوچ نہ رکھے. رشتہ داروں کے تعلق سے بھی, انہوں میرا نقصان کرتے ہوں گے, انہوں میرے سے جلتے ہوں گے, انہوں جادو کراتے ہوں گے, انہوں ایسے ہوں گے, انہوں ویسے ہوں گے, یہ اگر غلط سوچ دماغ میں بھرا ہوا ہوگا, ان کی چھوٹی سی غلطی بھی آپ کو بڑی نظر آتی. اس لیے یہ سوچ ذہن میں نہیں رکھنا ہوگا. اچھا, اس میں دوسری چیز میں یہ بھی یاد رکھو کہ نقصان پہنچانے کے لیے ایسا کرے ہوں گے, میرے کو تنگ کرنے کے لیے ایسا کرے ہوں گے, انہوں جان بوجھ کر ہی ایسا کرے, یہ سوچ کے جگہ شاید ان سے بھول ہو گئی ہوں گی, شاید ان سے غلطی ہو گئی ہوں گی, شاید ان کو نہیں معلوم تھا ہوگا. اگر یہ اچھی سوچ رکھیں گے نا تو پھر لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گے, ہمارے اندر برداشت کرنے کا جذبہ آئے گا. تیسری چیز کیا ہے, توکل, بھروسہ اللہ پہ رکھنا. صبر کیسے آتا, میرے ساتھ اللہ ہے, ٹھیک ہے لوگ مجھے تانے دے رہے, لوگ تکلیف دے رہے, لوگ کیسے بھی ہوں گے, لیکن میرا کوئی بھی نہیں ہوں گا, لیکن میرا ایک ہے, میرے ساتھ اللہ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ پہلے ہی تقدیر لکھ دیا. اب میرے ساتھ جو بھی ہو رہا وہ کیا ہو رہا, جو پہلے سے لکھا ہوا ہے وہی ہو رہا. اس سے صبر آ جاتا. ایک چیز, یا تو کسی کا انتقال ہوا, میرے اپنوں کا انتقال ہوا, میرے اپنوں کا کیا ہے نقصان ہوا, بیمار ہوا, کچھ بھی ہوا, بھائی صبر کیسے آتا. اللہ ایسا کہیں کو ہوا بولے تو صبر نہیں آتا. کیا فوراً ذہن میں رہے, اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ لکھ دیا تقدیر میں, جو لکھا وہی ہوا نا, صبر آ جاتا پھر, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح صبر کرنے والے بنے. چوتھی چیز, رد عمل میں جلدی نہ دکھائے. مطلب ادھر سے کوئی خبر پہنچی, ادھر سے ہم شروع ہو گئے, یہ نہ ہو. ایک بات پہنچی فوراً اس کے اوپر تبصرے شروع کرے, یہ نہ ہو. شاید کوئی مجبوری ہوں گی, غلطی سے ہو گیا ہوں گا, اس طرح ہم لوگ سوچیں. مطلب فوراً بدلہ لینے والے نہ بنے. تھوڑی دیر کے لیے کچھ تو بھی ہوں گا بھائی, اس کا ریزن, انہوں ایسا کرے بولے تو کیوں تو بھی کرے ہوں گے, اس طرح کیا کرنا, ہم تھوڑی دیر سوچنا ہے, فوراً رد عمل نہیں کرنا. پھر اسی طرح کیا ہے, پانچویں چیز, دوسروں کی خوبیاں بھی یاد کرے. دوسروں کی خوبیاں یاد کرنا, مطلب ہمارے رشتہ دار اب ہمارے ساتھ کچھ تو بھی غلطی کرے, غلط معاملہ کرے, لیکن اس سے پہلے انہوں کچھ تو بھی اچھا ہی بھی کرے ہوں گے نا. جیسا کہ آگے ایک صحابی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کہ وہ جنگ کے تعلق سے جنگ کے جو راز ہوتے ہیں وہ راز پہلے ہی فاش کر دیے, یعنی دشمنوں کو جو مکے کے مشرک تھے ان کے پاس بھیج دیے تھے ایک صحابی.
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو بولے کہ اللہ کے رسول اس کی گردن اڑا دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں اے عمر تم یاد کرو اس دور کو، اس وقت کو جب یہ صحابی جنگ بدر میں بھی شامل ہوئے تھے ہمارے ساتھ، یعنی جنگ بدر میں ہمارے ساتھ رہنے والے یہ صحابی ہے، ان کی خوبی ہے تو ان کی گردن نہیں مار سکتے، ان کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے اس نے ایسا کیوں کیا یہ بعد میں فیصلہ کریں گے، لیکن جذباتی فیصلہ نہیں لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح دوسروں کی خوبیاں بھی یاد کرنا ہے، یعنی جب بھی یہ ایسے اصول ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے بلکہ میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، ورنہ آپ یہ ایک اصول پہ اگر غور کریں گے بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ آپ کے شوہر کے ساتھ ایک غلطی ہو گیا، آپ کے ساتھ ایک غلط کام کر دیے، کچھ بھی بات نہیں سنے، کچھ بول دیے، کیا بھی کرے، یا آپ کی بیوی کے ساتھ کچھ تو بھی ہو گیا، تو فوراً جب بھی اس معاملے میں غصہ آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے رکے کہ نہیں جی ان کے ساتھ یہ تو غلطی ہوئی لیکن ان کی کچھ اچھائی بھی ہے کہ نہیں ہے، انہوں کچھ اچھا کام بھی کرے کہ نہیں کرے، اگر ان کی اچھائی سوچے تو پھر وہاں پر غصہ کنٹرول میں آ جاتا، ٹھیک ہے نا، یہ کرنا ہے ہم کو۔ پھر اسی طرح کیا ہے، چھٹویں چیز غصے پر قابو پانے کی تربیت حاصل کرنا، مطلب کیسے، اگر کسی سے جھگڑا ہو رہا، غصہ بہت آ گیا، کیا کرنا، کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جانا، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جانا، یا نہیں تو جا کے وضو بنا لینا۔ الگ الگ حدیثوں سے ہم لوگوں کو یہ تربیت ملتی۔ آپ دیکھیے دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، جھگڑا کرتے وقت کیسا رہتا، انہوں تھوڑا ایک قدم آئے بولے تو انہیں کیا کرتا، 2 قدم آگے بڑھتے، انہوں 2 قدم آئے بولے تو انہیں اور نزدیک جاتے، انہوں ہاتھ اٹھائے تو انہیں 2 ہاتھ اٹھاتے، انہیں ایسا چہرے کے نزدیک ہاتھ اٹھائے تو انہیں کیا کرتے، لگا کے بتاتے، ایسا یہ کیا ہوتا، جو قریب جاتے جو ٹھہرتے وہاں پر جھگڑا بڑھتا۔ لیکن اگر ایک آدمی ٹھہر کے غصہ کر رہا، تم بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایسا بولے تو غصہ آتا بڑھتا، وہاں پر اگر انہوں ٹھہر کے غصہ کر رہے تم خاموش بیٹھ گئے تو سوچو، یہ پریکٹیکل ہے، بیٹھو غصہ کم ہو جاتا۔ اگر انہوں بیٹھ کے بول رہے آپ لیٹ جاؤ خاموش، آپ وہاں سے چلے جاؤ، آپ جا کے وضو بنا لو نا، ہو جاتا، غصہ کنٹرول میں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اس بات کو یاد رکھ لینا۔ ہمارے اندر کیا ہے، غصے پہ کیسے ہم قابو پا سکتے ہیں، اس میں سے ایک چیز اختلافات کو عداوت نہیں بنانا۔ اختلافات الگ چیز ہے، عداوت کا مطلب دشمنی، اختلافات ہونا الگ چیز ہے لیکن اختلافات کو دشمنی نہیں بنانا۔ اس کو کوئی چیز پسند ہے، مطلب ہمارے گھر میں کوئی ہے، اس کو کوئی اور چیز پسند ہے، میرے کو کوئی اور چیز پسند ہے، ہر انسان کی شکل الگ ہے، عقل الگ ہے، سوچ الگ ہے، تو اگر کوئی مجھ سے کسی چیز میں مختلف سوچ رکھتا ہے تو کیا وہ میرا دشمن بن جائے گا؟ نہیں، ہر چیز کی الگ ہے سوچ، تو بہرحال اس کو ہم دشمنی نہیں بنا سکتے۔ اختلاف کو اختلاف کی جگہ رکھنا، لیکن اس کو دل میں رکھ کے دشمنی نہیں پالنا ہے، اس سے غصہ ختم ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح 8ویں چیز صبر کرنے والے لوگوں سے دوستی کرنا، صبر کرنے والوں کے ساتھ دوستی میں رہنا۔ اگر ایسا نہیں کرے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انتقام لینے کو ہی اپنی بہادری سمجھتے ہیں۔ بدلہ لینا، میاں بدلہ لینے میں بہادری ہے، ہم کیوں جھکیں گے، ہم کیا کم کھائے کی، یہ بہادر لوگوں کے ساتھ، ایسے بہادر لوگوں کے صحبت میں رہیں گے نا، ان کے صحبت کے اثرات ہمارے کو بھی آتے ہیں۔ ہاں میرا دوست کیسا ہے دیکھو، میری سہیلی کیسی ہے دیکھو، شادی سے پہلے پورا معلوم کر لیتے کیسے ہے، گھر میں کیسا چل رہا، ساس کے ساتھ کیسا چل رہا، شوہر کے ساتھ کیسا چل رہا، پورے معلوم کر لے کے ان کے صحبت کے اثر میں رہ کے ہم بھی ایسا سچ کرتے بولے تو پھر نقصان ہو جاتا۔ دیکھ بھان تیرے بھائی جان کو میں کیسا کنٹرول میں رکھی بولے تو ہاں باجی میں بھی کرتی بولے تو نہیں ہوتا، ہر ایک کا بھائی جان ویسا نہیں رہتا، سمجھ رہے نا، تو یاد رکھو بہرحال وہ ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت میں نہیں رہنا، ٹھیک ہے۔ اچھا 9ویں چیز یہ ہے کہ مصروفیات میں اعتدال لانا، مطلب زیادہ مصروف رہنے میں بھی کیا ہے، طبیعت کے اندر چڑچڑا پن آتا ہے، بہت زیادہ بزی رہتا نا، جب صبح اٹھتے ہی بھاگتا، رات کو 12-1 بجے گھر کو آتا، پھر صبح اٹھ کے کھا لیا بھاگا، یہ اس کے اندر کیا ہے، بہت زیادہ جو بزی رہتا نا اس کی طبیعت میں چڑچڑا پن رہتا، اس کے اندر محبت، مسکرانا، ہنسی، یہ سب چیزیں نہیں رہتی، اس لیے زیادہ کام ہے تو تھوڑا سا کیا ہے سکون بھی لے کے لینے کی ضرورت ہے، صبر آ جاتا ہے اس سے۔ پھر اسی طرح کیا ہے 10ویں چیز اپنی غلطیوں پر بھی ایک نظر ڈال لینا، جب کبھی بھی غصہ آتا نا اس کی کیا غلطی ہے ہمیشہ وہ اتنے رہنا ذہن میں بھی تو کچھ غلطی کری ہوں گی، انہوں ایک بات بولے تو میں بھی ایک بات بولا ہوں گا، یہ کیا کر لینا، اپنے آپ میں تھوڑا اپنی غلطیوں کو بھی ایک مرتبہ کیا ہے سوچ لیں گا، اور میں جو غلطیاں کیا اللہ مجھے معاف کرے گا تو میں بھی اس کی غلطیوں کو معاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی میرے کو اجر دیتا ہے، یہ ہماری سوچ رہنا۔ پھر اسی طرح 11ویں چیز
یہ دو الفاظ جو میں ہمیشہ بولتا ہوں، اب بھی بول رہا ہوں، سوری اور تھینکس، اس کی عادت ڈال لینا. سوری اور تھینکس بڑے بڑے جھگڑے ختم کر دیتا ہے یہ دو الفاظ، چاہے کسی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، میاں بیوی کے ساتھ. ٹھیک ہے جی غلطی ہو گئی، سوری. ٹھیک ہے جی کچھ دے دیے، شکریہ، جزاک اللہ، تھینکس. یہ دو چیزیں کیا ہے؟ بہت اہم چیز ہے لڑائیاں جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے. جیسا کہ اگر آپ کہیں پر جا رہے، آپ گاڑی چلا رہے، آپ کی گاڑی سامنے والے کو لگ گئی، لگنے ساتھ ہی آپ کیا کریں گے؟ گھور کے اس کو دیکھیں گے؟ نہیں، سوری بولیں گے. کیا ہو جائے گا؟ اگر سامنے والے کو غصہ بھی آ گیا ہوگا تو تم سوری بولے تو کیا بولیں گے وہ؟ ٹھیک ہے بھائی سوری بول دیا نا جان، معاف کرو بول دیا، فوراً اس کا آدھا غصہ ختم ہو گیا. پیر کو پیر لگ گیا کسی کو، کیا ہو گیا؟ سوری جی معاف کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسا لگتے کیا ہوا، آنکھیں سر پہ ہے کیوں نہ بولتے، انہوں پلٹا کے کیا بولتے؟ ہاں پیرا اتنا پھیلا لے کے بیٹھتے کی، یہ نہ بھی بول. ہو گیا جھگڑا شروع، تم نہیں دیکھے ہم نہیں دیکھے. اگر وہی لگنے ساتھی باجی سوری معاف کرنا، کتنی اچھی اخلاق. یہ نہیں ہے ہمارے پاس، سمجھ رہے نا؟ تو بہرحال یہ ہے. 12ویں چیز یہ ہے کہ حسن اخلاق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا، اللہ سے مانگتے بھی رہنا ہمیشہ، اللہ مجھے اچھے اخلاق والا بنا. اللہ کی توفیق سے جب یہ صبر کرنے کا ہمارے اندر جذبہ آ جائے گا، اچھے اخلاق والے انشاءاللہ ہم بنیں گے، تو پھر کیا ہے، ہماری دنیاوی زندگی بھی الحمدللہ سکون کی آرام کی گزرے گی، اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا. تو امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب کرے. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.